قیامت سیریز کے حوالے سے آج ہمارا دوسرا دن ہے۔ پہلے دن ہم نے امام مہدی علیہ رضوان پہ بات کی تھی، آج دوسرا دن ہے۔ آج کا ہمارا موضوع حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ میں اگر آپ سے منصفانہ ایماندارانہ بات کروں، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام انبیاء میں وہ دلچسپ شخصیت ہیں۔ رب تعالیٰ نے جا بجا قرآن پاک میں بھی ان کا ذکر فرمایا، پیدائش سے دوبارہ اللہ رب العزت کے اٹھ جانے تک کی باتیں ارشاد فرمائی، اور کس انداز کے ان کے بہترین قسم کے معجزات تھے، زبردست طریقے سے رب تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد عطا فرمائے ہیں۔ ان کے بولنے کی بات ہو، ان کے چلنے کا انداز ہو، ان کے کسی کو چھونے کا انداز ہو، کوئی اگر بیماری میں ہے تو ان کے ذریعے سے ٹھیک ہونے کی بات ہو، حتیٰ کہ کوئی بندہ فوت ہو چکا ہے، ان کے ذریعے سے رب تعالیٰ نے اس کے جسم کے اندر روح پھونک کے ان کو دوبارہ زندہ بھی فرمایا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام شخصیت ہیں۔ ہم ان کے بارے میں جتنی بھی باتیں پڑھیں گے ہمارے منہ سے سبحان اللہ نکلے گی۔ ان کے بارے میں جو چیز بھی جانیں اور پرکھیں گے ہم حیران ہوں گے، پر زیادہ حیران ہونے کی ضرورت اس وجہ سے نہیں ہے اگر ہمارے ذہن میں یہ چیز آئے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ تو عام انسان کے لیے ممکن نہیں ہے۔ صحیح بات ہے، عام انسان کے لیے ممکن نہیں ہے۔ ان کی ہم پیدائش دیکھیں تو عجیب، سراپا معجزہ جس شخصیت کا اگر نام لیا جائے نا، عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ اتنی خوبصورت شخصیت ہیں، جا بجا قرآن پاک میں ان کی بات کی گئی ہے۔ تو آج سب سے پہلے میں نے مناسب سمجھا کہ رب تعالیٰ کے قرآن سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بات میں آپ کے سامنے آپ خود حیرانی فرمائیں گے، محسوس فرمائیں گے کہ دیکھو اللہ رب العزت نے اتنا عیسیٰ علیہ السلام کو بیان فرمایا قرآن پاک میں جا بجا۔ چھوٹی چھوٹی آیات کچھ نہ کچھ تھی، وہ تو میں نے بہت سارے اسکپ کیے ہیں، 4-5 جگہ ہیں جہاں پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے تفصیلی بیان فرمایا، وہ میں نے آیات کو لیا ہے، اور وہ جو چھوٹی چھوٹی آیات تھیں انشاءاللہ ان بڑی آیات کے اندر آ جائیں گی۔ اور حدیث مبارک میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آنا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کا سٹائل، انداز، ساتھ کون ہوگا، کون سا وقت ہوگا، کون سے بندے ساتھ ہوں گے، کیا بولیں گے، کیا کریں گے، تمام ترتیب، حتیٰ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا حدیث مبارک میں نبی علیہ السلام نے حلیہ تک بتایا، کتنی قد ہوگی، کیا رنگت ہوگی، بال ان کے کیسے ہوں گے، اور کیا خوبصورتی ہوگی۔ یہ ایک شخصیت ہے اللہ رب العزت کی۔ اور رب تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ولادت سے پہلے جو رب تعالیٰ نے بطور ایک قوم کے لیے ایک معاملہ بنانا تھا، رب تعالیٰ نے پہلے ہی بتا دیا۔ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش اس عجیب انداز سے اس لیے کی ہے تاکہ لوگوں کے لیے یہ عبرت و نصیحت کا معاملہ ہو، کیونکہ ہم تو ہر وقت یہ دیکھتے ہیں نا کہ ماں باپ، مرد عورت کے ملاپ سے انسان پیدا ہوتا ہے، یہ بات حقیقت ہے، ہمارا وجود اسی ذرائع سے ہوا ہے۔ لیکن اگر ہم مزید اس گہرائی میں اترے نا، 4 انداز سے انسان کی پیدائش آج تک ہوئی ہے۔ نمبر 1، رب تعالیٰ نے بغیر ماں باپ کے پیدا کیا، حضرت آدم علیہ السلام، یہ پہلا انداز ہے۔ دوسرا، اللہ رب العزت نے بغیر عورت کے پیدا فرمایا ہے، کسے؟ حضرت حوا کو، آدم کی پسلی سے، عورت نہیں ہے پر عورت پیدا کی گئی ہے، حضرت حوا، یہ دوسرا سٹائل۔ تیسرا کہ رب تعالیٰ نے جو عام انسانوں کی پیدائش کا سلسلہ فرمایا کہ مرد عورت کا جائز، حلال، صحیح، اعلیٰ طریقہ جو رب تعالیٰ نے قدرت کے طور پہ انسان کو عنایت فرمایا قانون کے طور پر، وہ طریقہ ہے مرد اور عورت کا نکاح کے ذریعے سے ملاپ۔ اور چوتھا طریقہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، بغیر باپ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا گیا۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شخصیت ایسی دلچسپ شخصیت ہے، اگر دنیا میں مشرکین کی تعداد دیکھیں نا، اتنے بت پرست بتوں کو سجدہ کر کے مشرک نہیں ہیں جتنے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نام کے مشرک ہیں، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو تھے یہودیت اور عیسائیت کے درمیان میں، تو ان کی پیدائش پر یہودیت ہے، اور یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہ ماننے والوں میں سے تھے، اور اس وقت کے عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے تھے، پر دونوں ہی 2 نمبر تھے۔ کیسے؟ یہودیت نے عیسیٰ علیہ السلام کو نہ ماننے میں اتنا ضد پن دکھایا کہ قتل تک اتر آئے، اور قتل کی ناکامیاب کوشش کی ہے۔ اور دوسری طرف عیسائی حضرت عیسیٰ کو ماننے پہ اس انداز سے تلے ہیں، نہ صرف حضرت عیسیٰ کو اللہ کا نبی ماننا تھا بلکہ اس سے بڑھ کے خدا کا بیٹا تک کہہ گئے۔ ایک ماننے پر آئے تو حد کراس کر گئے، ایک انکار پہ آئے تو گھٹیا عادت پہ اتر آئے، جیسے کہ یہودیت کی عادت یہ پرانی ہے، کیا؟ انبیاء کو قتل کرنا۔ اور غرور دیکھو، قرآن بتاتا ہے کہ ہمیں آگ شک نہیں چھوئے گی جہنم کے دن۔ بھائی کیوں 2 نمبر نہیں ہو؟ کہا نہیں، بس اللہ رب العزت کے تو ہم پیارے ہیں،
اگر چھوا بھی صحیح تو وہ 40 دن کے قریب ہوگا، باقی ہمیں کچھ نہیں کہے گا۔ حتیٰ کہ یہودیت قوم کی اللہ رب العزت نے ترتیب یہ بتائی مزاج کے طور پر کہ یہ تم لوگوں کو تو اپنا انسان سمجھتے ہی نہیں ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ انسان تو ہم صرف یہودی قوم ہے، باقی یہ جو ہم لوگ ہیں نا یہ تو یہودیت کے خادم اللہ رب العزت نے بنائے ہیں۔ قرآن نے بتایا اے پیغمبر اگر آپ نے ان کا مزاج پرکھنا ہو نا، ذرا پیسے کی لین اور دین کر کے دیکھو، اگر آپ ان سے 1 روپیہ لے تو یہ اس وقت تک سر پہ کھڑے رہیں گے جب تک کہ آپ ان کو واپس نہ کر دیں، اور اگر یہ آپ سے لے کر جائیں بہت بڑے بڑے خزانے، یہ واپس تک بھی نہیں کریں گے، اور ان کو کہا جائے کہ واپس تو کرو، وہ یہ کہیں گے کہ اگر ہم نے تمہیں نہ دیا تو تم کیا کر لو گے، اور اس پر اللہ تعالیٰ نے بھی ہمیں پکڑنا نہیں ہے۔ غرور اتنا ہے، کہتے تھے کہ ہم تو اللہ کے پیارے ہیں، تو قرآن نے چیلنج کیا اگر خود کو خدا کا پیارا کہتے ہو تو پھر موت کی تمنا کر کے دکھاؤ۔ اور اللہ رب العزت نے آگے قرآن پاک دوسری سورۃ البقرہ پہلا پارہ، اس کے اندر ارشاد فرمایا جو میں اللہ نے چیلنج ان کو کیا ہے نا کہ یہ موت کی تمنا کر کے دکھائیں، ہرگز یہ موت کی تمنا کر بھی نہیں سکتے۔ کیوں؟ جو دنیا لیتا ہے تو آخرت کی طرف اس کا ڈر ہو جاتا ہے، اور رہ گئی بات غرور، وہ تو خالی اظہار ہے کہ ہمیں کچھ نہیں ہوگا، یہ ہو اس انداز سے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے آتے ہیں، یہ ہے تیسرا پارہ سورۃ آل عمران۔ چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے والد نہیں ہیں، چہ جائے کہ دادا، میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نانا اور نانی سے بات شروع کرنے لگا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نانے کا نام ہے عمران، یہ ہمارے کانوں تک نام پہلے پہنچ چکا ہے، کس نسبت سے؟ تیسرا پارہ سورت میں نے کون سی بولی ہے؟ آل عمران۔ یہ آل عمران جو ہے نا، یہ عمران، آل عمران کا مطلب ہے دا فیملی آف عمران، عمران کا خاندان۔ تو یہ جو عمران ہے نا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نانے کا ذکر ہے۔ یہ بیت المقدس کے امام تھے، اور آج سے پہلی شریعتوں میں یہ ایک خوبصورت ترتیب چلی آ رہی ہے اس وقت کے زمانوں میں کہ ایک ماں کے کئی بیٹے، کئی اولادیں پیدا ہوتی تھی نا، تو ان میں سے یہ منت مان لیتے تھے ایک اولاد کے حوالے سے کہ اے اللہ اس کو میں خالصتاً اللہ کے لیے رکھوں گی، والد ہو یا والدہ ہو، کہ یہ بالکل اللہ رب العزت کے لیے وقف ہے، اس سے دنیاوی معاملہ کچھ بھی نفع کے طور پہ نہیں ہوگا، اے اللہ یہ تیرے نام پہ وقف ہے، اس کا کام ذکر ہے، اس کا کام اللہ رسول کی تلاوت اور اس کے ساتھ ایک اطاعت ہے، آخرت کی طرف پھیلانا ہے، قوم کے لیے فائدہ ہے، اور جو احکامات خداوندی اس اپنے وقت کے نبی پہ اترتی تھی وہی ہوگی۔ تو یہی معاملہ چلا، بلکہ جب یہ میں مطالعہ کر رہا تھا نا، اس مطالعہ اس وقت پہ نا میرے ذہن میں ایک بات آئی۔ میں فیصل آباد میں پڑھتا تھا، تو ادھر ہمارے ایک سینئر تھے کلاس میں، تو ان کا نام تھا مولانا عمران صاحب، پڑھ رہے تھے، تو ہم پچھلی کلاسوں میں تھے اور وہ اگلی، تو فیصل آباد کے تھے، رب تعالیٰ نے کافی مال سے ان کو نوازا تھا، تو وہاں پہ انہوں نے اپنا قصہ سنایا، بڑے اس وقت کے ہم ان کو اپنے مدرسے کا چھوٹا حاجی عبدالوہاب کہتے تھے، بالکل تبلیغ کے اندر، مزاج تبلیغ میں تھا، مطلب یہ تھوڑی سی چھٹی ملی تو سروزے پہ چلے گئے، تھوڑی سی چھٹی ملی تو کسی جماعت کی نصرت پہ چلے گئے، اور پورے مدرسے کا مزاج تبلیغی اس ایک شخصیت نے بنایا ہے۔ اندھیروں میں روشنی بننا اگر کسی نے سیکھنا ہو نا تو میں کہتا ہوں اس شخص کو بندہ دیکھ لے۔ اور اس وقت ان سے میں نے گپ شپ کی، سلام دعا کی، میں نے کہا کہ حضرت آپ اس لائن میں کیسے لگے، کیونکہ ہماری آپس میں گپ شپ سلام دعا ہوئی، تو میں نے اپنا ان کو بتایا، تو انہوں نے اپنا مجھے بتایا، تو انہوں نے بتایا کہ ہم 4 بھائی ہیں، میں سب سے چھوٹا ہوں، اور اللہ رب العزت نے کافی مال عطا کر رکھا ہے، تو تبلیغ والوں نے دل بدلا، اللہ رب العزت بلکہ بدلا تو اللہ نے، ذریعہ تبلیغ والے بنے ہیں، تو میں پھر 4 مہینے پہ نکل گئے۔ میں نے کہا ماشاءاللہ اللہ مبارک کرے۔ پھر کیا ہوا، انہوں نے ارشاد فرمایا کہ پھر یہ ہوا کہ میں واپس گھر آیا، پہلے کلین شیو اب داڑھی، پہلے ننگا سر اب پگڑی، پہلے پینٹ شرٹ اب ٹخنوں سے بھی شلوار اوپر، خوبصورت ترتیب۔ تو وہاں پہ میری والدہ سے میں نے عرض کیا امی جان میں عالم بننا چاہتا ہوں، میں مدرسے جانا چاہتا ہوں، کیونکہ کالج یونیورسٹی پہلے ہی 3 بھائی پڑھ چکے ہیں اور مکمل ترتیب چلا چکے ہیں، اعلیٰ ڈگری بھی ہے، مال بھی ہے، فیکٹریاں بھی ہیں بڑی، جس طرح ہمارے ہاں نا ڈیرہ اسماعیل خان میں ایک گلی میں 2 مساجد ہم دیکھتے ہیں، فیصل آباد ان کو منی مانچسٹر کہتے ہیں، اور ایک گلی میں 2 3 فیکٹریاں تو ضرور ہیں، اور میں نے کافی فیکٹریاں دیکھی ہے، شوق ہوتا تھا کہ کون سی چیز کیسے بنتی ہے، تو میں تو اندر گھس جاتا تھا ان کو دیکھنے کے لیے، بڑی قریب سے چیزوں کو بنتے دیکھا ہے۔ تو اس دوست نے بتایا کہ اللہ رب العزت نے ہمارے گھر والوں کو کافی دیا، تو میں نے اپنی جب والدہ کو کہا تو انہوں نے انکار کیا
تو میں نے ڈائلاگ بدلا، الگ انداز سے ان سے بات کی. بات کرنے کا بھی ایک سٹائل ہونا چاہیے، بات کی خوبصورتی ہو نا تو بات دل میں اتر جاتی ہے. تو ماں کے انکار پہ دوبارہ میں امی کے پاس گیا. میں نے کہا امی جان ذرا ٹھنڈے دماغ سے آپ ایک بات سوچو، آپ کو اللہ رب العزت نے بیٹوں کی نعمت سے نوازا ہے. لوگ رو رہے ہیں، تمہیں اللہ نے 4 دیے ہیں. اللہ نے 3 تمہارے بڑے بیٹوں کے ذریعے سے تمہاری دنیا بنائی ہے. ایسا؟ جی. تو کیا خیال ہے کہ چوتھا بیٹا تمہاری آخرت بنا لے؟ تو مجھے اگر آپ اجازت دیں تو میں پڑھنا چاہتا ہوں، میں عالم بننا چاہتا ہوں. میں پیاسا ہوں رب تعالیٰ کا. قرآن میں کیا لکھا ہے؟ آنکھ ہے کہ دیکھ رہی ہے، کان ہے کہ سن رہا ہے، دماغ ہے کہ سمجھ نہیں سکتا. تو اگر علم آ جائے گا تو پھر چاشنی آ جائے گی. پھر اس طرح ہے کہ مجھے تھوڑا سوچنے کا موقع دو. اس انداز سے اس نے بات کی تھی نا کہ جب 3 بیٹوں نے تمہاری دنیا بنائی ہے، ایک بیٹا تمہاری آخرت بنا لے گا، تو اس کے ایک مطلب کی بات ہو گئی والدہ کے. تو انہوں نے کہا چلو مجھے تھوڑا سوچنے کا موقع دو. تو تھوڑا سا وقت گزرا، کچھ ہی دن، تو والدہ نے مجھے بلایا، بیٹا عثمان ادھر آؤ. تو تم کیا کہہ رہے تھے؟ کہ امی جان میرا یہ آپ سے مطالبہ ہے کہ آپ کے بڑے 3 بیٹوں نے آپ کی بنائی ہے دنیا، اور میں بنانا چاہتا ہوں آپ کی آخرت. تو کہا ٹھیک ہے جاؤ پھر بناؤ. تو ان کو اجازت مل گئی. اور عالم بننے کے 3 اور 4 سال میں تھے، 3 یا 4 سال میں وہ کہتے ہیں کہ میری امی جان فوت ہو گئی، اللہ کو پیاری ہو گئی. ابھی میں سیدھا بنا نہیں ہو کہ وہ اللہ کو جان دے گئی ہے. تو اس پر ترتیب یہ بنتی ہے کہ کچھ دن گزرے، میں نے امی جان کے لیے یہ پڑھا وہ پڑھا، کافی غمگین بھی تھا. تو میں رات سوتا ہوں، میں خواب دیکھتا ہوں، اس نے کہا. اور رات میرے خواب میں امی آتی ہے اور آ کر مجھے میرا وہی جملہ دہراتی ہے کہ بیٹا تم نے مجھے جو کہا تھا نا کہ تمہارے 3 بیٹوں نے تمہاری دنیا بنائی ہے اور میں تمہاری آخرت بنا رہا ہوں، تو یقین جانو اللہ نے میری آخرت بنا دی ہے. جو اللہ کے لیے غائبانہ قدم اٹھاتا ہے نا، رب کی ذات غیرت والی ہے. اندھیروں میں ہمارا کام ابتدا میں چلنا ہے، روشنیاں پھر آتی تو دیکھو. ہم کہتے ہیں کہ پہلے روشنی آئے، ارے پھر آزمائش کہاں رہے گی. ہم کہتے ہیں پہلے عید ہو تو رمضان کی تکلیف کون سہے گا. صبر پہ شکر ہے، اندھیروں میں روشنی ہے، مصیبتوں میں حل نکلتا ہے. ہم کہتے ہیں کہ ہر ایک چیز بنی بنائی ہاتھ میں مل جائے، ایسے نہیں ہوتا. جنت میں ہم نہیں بیٹھے، جہنم بھی نہیں ہے کہ ہمیشہ کی تکلیف، اور جنت بھی نہیں ہے کہ ہمیشہ کی راحت. کیا ہوگا؟ درمیان کا کھاتا، تھوڑی تھوڑی تکلیف بھی ہوگی اور تھوڑی تھوڑی راحت بھی ہوگی. تکلیف آئے صبر کرو، جنت. نعمت آئے شکر کرو تو جنت. آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں مومن تو کسی حال میں نقصان میں رہتا ہی نہیں ہے. یا صلاح وہ کیسے؟ کہ دنیا میں دیکھ لو، دنیا کے صفوں کو الٹا پلٹا کے دیکھ لو، 2 ہی حالتیں ہیں، یا تو نعمتوں میں ہو یا تو مصیبتوں میں ہو. تمہیں قرآن اور حدیث اللہ اور رسول بطور مفہوم سمجھاتا ہے، اور نعمتوں میں ہو تو شکر کرو، مصیبتوں میں ہو تو صبر کرو. صابری بھی شاکری بھی دونوں جنت میں جائیں گے. آپ کہو گے پتہ نہیں بات کہاں سے کہاں نکل گئی ہے. چلو ایک بات کام کی تھی. تو میں آپ سے یہ عرض کر رہا تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نانا جی سے ہم ذکر شروع کر رہے ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نانا جان کا نام عمران. ماشاءاللہ، حضرت عمران ان کا نام ہے. بیت المقدس کے وہ امام ہیں. اور اللہ رب العزت انہی کے حوالے سے یہ جو صورت ہے، یہ انہی کے نام سے ہے، سورۃ آل عمران. یعنی عمران تو عمران، فیملی آف دا عمران، مکمل کنبہ عمران، خاندان عمران تک کی بات کی گئی ہے. اللہ رب العزت 3 پارہ سورۃ آل عمران آیت نمبر 33 سے ارشاد فرماتے ہیں. میں یہاں پہ تلاوت بھی کرتا جاؤں گا اور ساتھ ساتھ ترجمہ نہیں، مفہومی بات کرتا جاؤں گا، جس سے انسان کے غبار ذہن سے ہٹتے جائیں. رب تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوح. اور لوگوں یہ جان رکھو رب تعالیٰ نے حضرت آدم کو چنا ہے، مزید آگے حضرت نوح علیہ السلام کو بھی چنا ہے، اور آگے وآل ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کو نہ صرف چنا ہے ود فیملی چنا ہے، وآل عمران، اور ہم نے حضرت عمران کو بھی چنا ہے اسی طرح ود فیملی چنا ہے. کس پہ؟ علی العالمین، اس جہاں کے تمام تر لوگوں پہ جن کو ہم نے فضیلت بخشی ہے نا، وہ یہی افراد ہیں، ہم نے ان کو فضیلت بخشی ہے. اچھا، ذریتم بعضھا من بعض، یہ پوری کی پوری جو عمران کی فیملی ہے، رب تعالیٰ یہاں پہ تعریف ارشاد فرما رہے ہیں. آپ کو اگر یاد ہو نا، کل میں نے بتایا تھا کہ نیکیوں کا اثر خاندان میں چلتا ہے. یہاں پہ اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں، کل کا اشارہ آپ کو یاد ہوگا کہ جس میں نے کہا تھا کہ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، نیک باپ تھا، اچھائی موسیٰ علیہ السلام بچوں کے ساتھ کر رہے ہیں، تو اس کی وجہ کہ وہاں سے اثر یہاں تک آتا ہے. تو یہاں پہ وہی ہے، جس طرح شکلوں کا، رنگوں کا، مزاج کا اثر آتا ہے نا، تو اسی طرح نیکی کا بھی اثر آتا ہے. تو رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ فیملی ایسی تھی، ایک دوسرے سے بڑھ کے نیکی میں حصہ لینے والی تھی. اور ارشاد فرمایا کہ اے اللہ آپ کو کیسے پتہ؟ واللہ سمیع علیم،
اللہ تعالیٰ صحیح معنوں میں سننے والا بھی ہے، جاننے والا بھی ہے۔ صرف سننا نہیں، سننا تو ہمارا بھی ہے ایک حد تک، رب تعالیٰ کا سننا الگ ہے، دیکھنا ہمارا بھی ہے، جاننا ہمارا بھی ہے، لیکن ایک حد تک رب تعالیٰ کا الگ ہے۔ آگے رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وہی بات اگر آپ کے ذہن میں ہو کہ پہلی شریعتوں میں چند ایک شریعتیں ایسی تھیں جس میں والدین بچے کو اللہ کے نام پہ وقف کر دیتے تھے، یہیں پہ اشارہ۔ اس قالت امرات عمران، جب حضرت عمران علیہ السلام کی اہلیہ نے کہا، ربی انی نظرت لک ما فی بطنی محررہ، اے اللہ تو نے جو میرے پیٹ میں اولاد رکھی ہے ایک صحیح ذریعے سے، قانونی ذریعے سے، میں وہ آپ کے لیے وقف کرتی ہوں، وہ دین کے لیے ہوگا جو بھی ہے۔ فتقبل منی، اے اللہ میرا کام تھا نیت کرنا، کر لی، فتقبل منی، اے اللہ میں آپ سے یہ عرض کرتی ہوں کہ اسے قبول فرما لے۔ انک انت السمیع العلیم، اے اللہ یہ میں اپنے صرف منہ سے بات نہیں کر رہی، میرے دل کی اندر کی نیت تک آپ جانتے ہیں نا، آپ سننے والے بھی ہیں کہ جب میں نے بات کی تو آپ نے سن لی، العلیم آپ جاننے والے بھی ہیں، اگر نہ بھی کرتی تو دل کے اندر کا معاملہ تو آپ جانتے تھے، جس طرح کہ گنگے بہرے کان اور زبان تو کام نہیں کرتی، ان کی اللہ سے لو کیسے ہے؟ کیونکہ اصل بات دل ہے، جب دل نیکی پہ راضی ہے تو بندہ نیک ہے، اور دل برائی پہ راضی ہے تو بندہ ایک شرط کے ساتھ بدکار ہے۔ اچھا پھر آگے کیا ہوتا ہے؟ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، فلما وضعتها، انہوں نے یہ سمجھا تھا کہ جب میں اللہ کے نام پہ جو وقف کر رہی ہوں اس کا مطلب ہے کہ وہ کوئی نہ کوئی بیٹا ہوگا، لیکن یہاں پہ رب تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں فلما وضعتها، انہوں نے تو بچی جان لی، ایک بیٹی پیدا ہو گئی، کون؟ حضرت مریم۔ یہ کون ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ، ذکر حضرت عمران حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نانے سے میں نے اٹھایا۔ قالت رب انی وضعتها انثى، اے اللہ میں نے تو نیت یہ کی تھی کہ بیٹا ہوگا، سمجھا یہ تھا، اور پھر وہ پیدا ہوگا تو پھر میں آپ کے نام پہ آزاد کر دوں گی، آپ کے نام پہ اسے وقف کر دوں گی، میں نے تو یہاں پہ بچی جان دی ہے، اس کا کیا ہوگا؟ واللہ اعلم بما وضعت، اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں میں خوب جانتا ہوں کہ جو تم نے پیدا کیا ہے۔ سنو، ولیس الذکر کالانثی، یہ معاملہ باقیوں سے ہٹ کے ہے، ایک مرد ہوتا ہے وہ عورت جیسا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، لیکن وانی سمیتھا مریم، میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے، اور آگے وانی اعیذھا بک وذریتھا من الشیطان الرجیم، اے اللہ پیدا ہو گئی نام مریم، تو اب میں اسے آپ کی پناہ میں دیتی ہوں، نہ صرف اس مریم بچی کو آپ کی پناہ میں دیتی ہوں بلکہ اس سے آنے والی آئندہ جو اولاد ہوگی اس کو بھی آپ کی پناہ میں دیتی ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ ہے، آئندہ کا اللہ جانے، لیکن یہ ہے کہ انہوں نے دینی فیوچر پلاننگ کر رکھی تھی۔ میرا نوجوان طبقہ ہے نا کہتا ہے کہ فیوچر ہو فیوچر ہو فیوچر ہو، او بھائی ہو، اب بتاؤں فیوچر کہتے کسے ہیں؟ میں 10 دن آگے کا سوچوں نا سمجھدار کہلاتا ہوں، میں اگر 1 سال آگے کا کہلاؤں اس سے زیادہ سمجھدار کہلاتا ہوں، میں اپنی اگلی نسل تک کا سوچنے والا بنوں تو سمجھدار کہلاتا ہوں، اور اگر 2 نسلوں کو سوچوں تو زیادہ سمجھدار کہلاتا ہوں۔ تو پھر مجھے بتاؤ جو بندہ اپنی آخرت کا سوچے گا تو وہ تو سب سے بڑا سمجھدار ہونا چاہیے۔ اسی وجہ سے حدیث پاک نے کہا تھا تم میں سے سمجھدار بندہ وہ ہے جو اس دنیا میں رہ کے کام آخرت کے لیے کرے، یہاں پہ رہو نیت آخرت کی ہو، اور پھر ملے نا دنیا اربوں روپے میں رہ کر بھی تم ثواب کمانے والے ہو۔ ٹاپ 10 صحابہ میں ابو بکر صدیق کا نام ہے مال کے لحاظ سے، اور بعد از انبیاء سب سے افضلیت ترین شخصیت کا نام ابو بکر صدیق ہے، وفاؤں کے سمندر کو ابو بکر کہتے ہیں، غار میں بھی ساتھ ہیں، مزار میں بھی ساتھ ہیں، ابتدا میں ساتھ ہیں، انتہا میں ساتھ ہیں۔ جب کلمہ پڑھنے کے ساتھ نبی علیہ السلام کا ہاتھ پکڑا ہے نا، یا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا جب کل قیامت کا میدان ہوگا نا، قبر پھٹے گی، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اٹھوں گا تو ساتھ ابو بکر بھی اٹھے گا، صحیح ہے نا؟ تو جیسے دنیا میں رہے تو پھر آخرت میں رب تعالیٰ نے ویسے ملا دیا، تو یہ خوبصورتی ہے بھائی۔ تو فیوچر پلاننگ کر دی یہاں پہ، کیا؟ آخرت کے لحاظ سے، دنیا تو بنے آخرت بنے۔ مومن کی سب سے عقل مندانہ معاملہ جو نبی علیہ السلام نے بطور ڈگری انسان کو عطا فرمائے نا، وہ تو آخرت ہے بھائی، اسے چھوڑ بیٹھے ہیں۔ باقی ہر چیز کی سوچ ہے بھائی، ایک تو 2 پلاٹ ہو جائیں، ایک گھر ہے تو 4 ہو جائیں، پیسے اتنے ہیں تو اتنے ہو جائیں، اور بھائی آج جلتا کتا برداشت نہیں ہوتا، کل جلتا اپنا جہنم میں کیسے برداشت کریں گے؟ اس کا بھی تو کچھ بنانا ہے نا۔ اور یاد رکھو جس نے دنیا بنائی یقینی بات نہیں ہے کہ آخرت بنی ہے، اور یاد رکھو جس نے آخرت بنا لی نا دنیا میں رہتے ہوئے، اللہ دنیا ضرور بنائے گا۔ اچھا جی آگے، فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا۔
اللہ رب العزت نے چونکہ نیت ہو نا صاف کام کرنے کی، کام بن جاتا ہے. تو یہاں پہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہم نے اسے قبول بھی کیا. بچی مریم ہے، خوبصورت طریقے سے اس کی پرورش کی ہے. اور جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام عجیب ہیں، مثبت اور باقیوں سے ہٹ کر ہے نا، ان کی والدہ ایسے ہیں. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ان کے لیے کھانے کا نظام بھی الگ فرمایا تھا. آگے میں آیت کے طور پہ بھی کوٹ کروں گا. نہ صرف اتنا بلکہ رب تعالیٰ نے ان کی جو پرورش اور ان کی صحت کا جو معاملہ تھا، ایک بچہ عام جو نارمل ہوتا ہے ہمارا، ایک مہینے میں کھا کے جو صحت بناتا ہے نا، یہ بچی ایک دن میں کھا کے وہ بنا لیتی تھی. اللہ رب العزت نے عجیب ان کو بنایا تھا مثبت. وکفلھا زکریا، حضرت زکریا علیہ السلام نے ان کی کفالت کی. اب حضرت زکریا علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں. حضرت زکریا علیہ السلام کی جو اہلیہ ہیں اور حضرت عمران کی اہلیہ ہیں، یہ دو آپس میں بہنیں تھیں. گویا حضرت زکریا علیہ السلام کی اہلیہ جو ہیں وہ حضرت مریم کی کیا لگی؟ خالہ. ماشاء اللہ، صحیح ہے. کلما دخل علیہ المحراب، جب حضرت زکریا علیہ السلام محراب میں داخل ہوتے تھے، کیونکہ ان کی کفالت آگے رب تعالیٰ نے بھی بڑی خوبصورت طریقے سے. اب اچھا، والد فوت ہو چکے ہیں. حضرت عمران جو ہیں، جب یہ بچی پیدا ہونے لگی تھی، اس سے پہلے ہی ابھی پیٹ میں ہی تھی حضرت مریم علیہ السلام کہ حضرت عمران علیہ السلام رب تعالیٰ کو جان دے چکے ہیں، وہ اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں، نبی علیہ السلام کے معاملے جیسا بعد میں جو ترتیب چلی تھی وفات کے طور پر. تو یہاں پہ اب سوال اٹھا کہ حضرت مریم علیہ السلام کی تربیت کی کفالت کون کرے گا؟ تو یہاں پہ حضرت زکریا علیہ السلام کے لیے یہ بات مقرر پائی کہ زکریا علیہ السلام نے حضرت مریم کی کفالت کرنی ہے. اور یہاں پہ حضرت زکریا علیہ السلام کے بارے میں ارشاد فرمایا گیا کہ یہ ان کی کفالت میں آ گئی. بعض اوقات حضرت زکریا علیہ السلام باہر جاتے کام کاج کے لیے، تو کیونکہ بیت المقدس کے پاس ہی ان کا کمرہ بنایا گیا حضرت مریم کا، یہ وہاں پہ بطور کفالت ان کے پاس رہتی تھی. یہ باہر جاتے تھے زکریا علیہ السلام تو دروازے کو بند کر لیا کرتے تھے تاکہ یہ بچی باہر نہ نکل سکے اور باہر والا کوئی نقصان پہنچانے والا اندر نہ آ سکے. اور جب یہاں پہ قرآن، یہ دیکھو آپ کے سامنے جو میں بات کر رہا ہوں نا، کسی مفسر کی ذاتی تفسیر نہیں ہے، کسی محدث کے حدیث کی اپنی ذاتی کردہ رائے نہیں ہے، یہ عالم دین کا اسلام پر کوئی مشورہ نہیں ہے، یہ الہامی بات ہے، یہ قرآنی بات ہے. اس پہ کسی قسم کا کسی مولوی کا شک نہیں ہے. یہ جو میں بات آپ کے سامنے کر رہا ہوں، یہ قرآن پاک میرے سامنے کھلا ہوا ہے، اس سے بات کر رہا ہوں. اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، کیا تاریخی کتاب ہے، ایک حوالے سے کتنی دور کی بات بآسانی بتا رہی ہے، بے غبار بتا رہی ہے، بغیر مسئلے کے بتا رہی ہے، کوئی اب شک نہیں ہے. تو حضرت زکریا علیہ السلام کے بارے میں ارشاد فرمایا، کلما دخل علیہ زکریا المحراب، حضرت زکریا علیہ السلام جب بھی محراب میں داخل ہوتے تھے، وجد عندها رزقا، حضرت مریم کے پاس بے موسمی ہر وقت پھل دیکھا کرتے تھے. اچھا پھر آگے سنیے، قالا یا مریم، اے بچی مریم، انا لکی ھذا، یہ کہاں سے آیا؟ میں نے دیا نہیں، کوئی اندر آ نہیں سکتا، تالا ہے کہ تم باہر نکل نہیں سکتی، اور اگر کوئی دینا بھی چاہے او بھائی موسمی پھل دے گا، تمہارے پاس بے موسمی پھل کیسے آیا؟ تو قالت ہوا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے آیا. رب تعالیٰ نے پرورش کرنی تھی نا. زکریا علیہ السلام تو بظاہر ایک ذریعہ بنے ہیں، تو جو اللہ رب العزت کی امان میں آتا ہے نا، ایسے آتا ہے. ہم میں سے ہر وقت جو بندہ پریشان ہوتا ہے نا، اور کوئی بڑا آ کے تسلی دیتا ہے، اگلا پھر بھی تسلی پہ نہیں آتا. کیوں؟ وہ اپنا ذہن چلا رہا ہوتا ہے کہ دیکھو نا یار، کہ یہ مجھے ایسے ہی تسلی دے رہا ہے، میری آنکھ بتا رہی ہے ذریعے سے اس انداز سے کام نہیں ہوگا. بعض اوقات بغیر ذریعے کے رب تعالیٰ کام بنا دیتا ہے. دیکھو نا، تالا ہے، نہ زکریا نے دیا ہے نہ محلے والوں نے دیا ہے، اور اگر دے بھی دیتے تو وہ اپنا موسمی پھل دیتے. یہ بغیر موسمی پھل ہے اور نہ نقصان دینے والا، رب کی طرف سے، چاروں دیوار بند ہے لیکن اندر پڑا ہے، مزے سے کھا بھی رہی ہیں. آگے مزاج دیکھو، کسی اللہ کے ولی پر عجیب کرامت دیکھو تو اس وقت مزاج کیا ہونا چاہیے. تو یہاں پہ تو انہوں نے یہ بات ارشاد فرمائی، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. رب تعالیٰ جسے دینا چاہے نا بغیر حساب کے رزق دیتا ہے. وہ ذمہ اللہ رب العزت کے ہاں، جو اللہ کے ہاں ذمہ تھا وہ ہم نے اپنے ہاں لے لیا، اور جو ہم نے کمانی تھی بخشش وہ اللہ پہ چھوڑ دی. آج دیکھو نا کسی کو نماز پڑھنے کا کہو یار اللہ بخشش سی، اور بات رزق کی کرو، کہا یار تمہیں پتہ نہیں ہے اسلام نے ذریعہ اپنانے کی بات کی رکھی ہے. چلو یہاں پہ حضرت زکریا علیہ السلام نے حضرت مریم کی یہ ترتیب دیکھی تو ہنالک دعا زکریا ربہ، حضرت زکریا علیہ السلام نے بھی بات کی کس سے؟ اللہ سے. کیا؟
اے اللہ، ذہن میں جو سوچا، جس کی بنیاد پہ یہ بات آئی، اے اللہ اگر بغیر ذریعے کے مریم کو 4 دیواری بند میں آپ بے موسمی پھل دے سکتے ہو نا، تو مجھ زکریہ کو میری بڑی عمر میں اولاد بھی عطا کر سکتے ہو۔ انہوں نے اپنی بات مانی۔ اس سے پتہ چلا حسد نہیں ہونا چاہیے، جس اللہ نے اسے دیا ہے وہ اللہ تمہیں نہیں دے گا۔ اس لیے خوبصورت ترتیب یہ ہے، جس سے خوبصورت چیز دیکھو نا، اللہ سے دعا کرو، اے اللہ آپ اسے دے سکتے ہو تو مجھے بھی دو، اس کا ہو سکتا ہے تو میرا بھی ہو جائے۔ یہاں پہ حضرت زکریا علیہ السلام کی ترتیب ہمیں یہ سمجھا رہی ہے۔ اچھا، قال ربی حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، اے اللہ مجھے بھی پاک اولاد عطا فرما، اور میں اولاد سے آ رہی ہوں فی الحال، تو آپ مجھے اولاد عطا کر سکتے ہیں۔ اگر میں اپنے ذریعے سے دیکھوں نا، ذرائع، میں بوڑھا ہوں، عمر زیادہ ہے، میرے پاس طاقت نہیں ہے، لیکن اے اللہ آپ کے لیے وہ کام آسان ہے جو انسانوں کے لیے مشکل ہے، تو آپ تو کر سکتے ہیں۔ تو انک سمیع الدعا، اے اللہ آپ یقیناً دعا سننے والے ہیں، آپ میری دعا کو رد نہیں کریں گے۔ تو یہاں پہ رب تعالیٰ نے پھر، اب دیکھو صحیح طریقہ ہو نا، رب عطا کرتا ہے کیا کہ ولی کو دیکھ کر اس کی کرامت ولی کے خدا سے مانگا جاتا ہے، ولی کی کرامت کو دیکھ کر اس کے ہاتھ چوم کر اس کو خدا نہیں بنایا جاتا۔ جس طرح کے بعض سب کا یہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ فلاں سے مدد اور فلاں ترتیب، اللہ وحدہ لا شریک ہے، رب تعالیٰ مدد کرنے والا ہے، دلوں کے رازوں کو جاننے والا خدا تعالیٰ ہے۔ جب وہ اتنا قریب ہے جو باقی نہیں ہے تو پھر مانگو بھی اس سے نا۔ تو یہاں پہ فنادتہ الملائکہ وہو قائم یصلی فی المحراب، حضرت زکریا ہیں اپنے محراب میں ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ کو یاد کیے ہوئے ہیں، وہیں پہ ملائکہ نے اللہ رب العزت کے حکم سے آواز دی، کیا؟ اللہ تعالیٰ کی بات ارشاد فرمائی، ان اللہ یبشرک بیحییٰ مصدقا بکلمۃ من اللہ وسیدا وحصورا ونبیا من الصالحین۔ اے زکریا اولاد مانگی تھی نا، صحیح طریقے سے مانگی تھی نا، صحیح عقیدے سے مانگی تھی نا، صحیح ذات سے مانگی تھی نا، جو مانگا ہے اللہ دے گا۔ اور سنو، عام اولاد نہیں ہوگی، میں اس کا پہلے سے ہی نام رکھ رہا ہوں کہ اس کا نام یحییٰ ہوگا، اور اس کی صفات بھی تمہیں بتا رہا ہوں، یہ بھی عام سے باقیوں سے ہٹ کے ہوگا۔ جس طرح میں نے ابتدا آیت میں آپ کے سامنے یہ بات رکھی ہے نا کہ اللہ رب العزت نے ان کو بڑا عجیب طریقے سے، مثبت عجیب طریقے سے قبول فرما رکھا تھا، کیا کہ وہ مصدقا بکلمۃ من اللہ، کہ یہ تصدیق کرنے والے ہوں گے کلمہ کی۔ یہاں پہ قرآن نے کہا، اب کلمہ سے کیا مراد ہے؟ یہاں سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کلمۃ اللہ، روح اللہ کہا گیا ہے، اور آگے کیونکہ کلمہ بات کو کہتے ہیں، کیونکہ رب تعالیٰ نے حکم فرمایا تھا ہو جا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو سلام پیدا ہو گئے، تو اس کی بنیاد پہ رب تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کلمۃ اللہ یعنی اللہ رب العزت کی بات فرمائی، کن ہو جا فیکون، پس وہ ہو گیا۔ اس وجہ سے اللہ رب العزت نے روح اللہ بھی ارشاد فرمایا ہے، اور اسی کے ساتھ کلمۃ اللہ۔ تو یہ حضرت زکریا علیہ السلام کے ذریعہ سے یحییٰ علیہ السلام پیدا ہوتے ہیں، اور ابھی عیسیٰ علیہ السلام پیدا نہیں ہوئے، کیونکہ حضرت مریم علیہ السلام حضرت زکریا کی کفالت میں ہے۔ تو یہاں پہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو میں نے تمہیں بیٹا عطا کرنا ہے، نام ماشاءاللہ یحییٰ علیہ السلام، اور وہ کیا ہوگا کہ جب وہ آئے گا تو عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کرے گا۔ جب لوگ، کیونکہ میں آگے آپ کے سامنے یہ بات رکھوں گا کہ کیا کیا 2 نمبری کریں گے، تو یہاں پہ رب تعالیٰ کے حکم سے یہ ان کی تصدیق کریں گے، بھائی یہ رب تعالیٰ کا حکم ہے، یہ اللہ رب العزت نے ان کا صحیح معنوں میں اپنے قدرت سے پیدا فرمایا ہے، اور وہ سردار ہوں گے، وحصورا ونبیا من الصالحین، اور وہ مکمل شہواتی معاملات سے دور ہوں گے، ہٹے ہوئے ہوں گے، یعنی رب تعالیٰ نے ان کے اندر عبادت کا اتنا ذوق و مزاج بنا رکھا ہوگا، ان کو باقیوں کی پرواہ نہیں ہوگی، یہ کوارے پن میں رہ کر خود کو برداشت کر کے بآسانی عبادت میں لذت حاصل کریں گے، جو عام طور پہ انسان شادیوں میں حاصل کرتا ہے۔ اچھی بات ہے بھائی، نکاح کرنا چاہیے، میرا تو مکمل اس کے اوپر ایک کورس ہے، اولاد کی تربیت کے اوپر 3 دن 1 گھنٹے سے 3 میرے کلپ ہیں، اور سنہری ازدواجی زندگی پہ میاں بیوی آپس میں کیسے ہو، اس کے اوپر بھی بات ہے، تو یہ تو ہونا چاہیے۔ لیکن یہاں پہ چونکہ عجیب طریقے سے رب تعالیٰ سے دعا مانگی ہے، الگ عمر میں ملی ہے، تمام در الگ الگ کام ہو رہے ہیں نا، یہ کیا خوبصورتی بنائی جا رہی ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی تشریف آوری کی بنائی جا رہی ہے۔ مریم علیہ السلام کو دیکھو تو ایک عجیب معاملہ، حضرت زکریا کو دیکھو تو ان کی دعا ایک عجیب وقت میں، اور خود یحییٰ علیہ السلام ابھی بچہ پیدا نہیں ہوا، رب تعالیٰ نے پہلے سے ہی نام رکھ دیا۔ قرآن پاک 16واں پارہ سورۃ مریم نے تو مزید اسے وضاحت فرمائی ہے، تو یہ چونکہ ٹاپک نہیں ہے تو اس کی طرف نہیں جاتے۔ تو یہ ایک خوبصورتی ہوگی، وَنَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ، اور یہ نبی بھی ہوں گے، جس طرح حضرت ابراہیم ہیں باپ ہیں نبی بھی ہیں، اسماعیل ہیں باپ ہیں نبی بھی ہیں، تو اسی طرح حضرت زکریا باپ ہیں نبی بھی ہیں، حضرت یحییٰ باپ بھی ہیں نبی بھی ہیں۔ اچھا جی، قال ربی انا یکون، اچھا آپ دیکھیے
ہم لوگ ہر وقت ذرائع کی طرف جاتے ہیں، نہیں بھائی، بعض اوقات ذریعہ چھوڑ کے رب تعالیٰ پہ بھی ڈائریکٹ نگاہ ہونی چاہیے۔ کیسے؟ اب حضرت زکریا علیہ السلام نے دعا تو کر لی ہے، رب نے بھی فرما دیا ہو جائے گا، اب چونکہ ایک انسانی معاملہ تو ضرور ہے نا انسان کے ساتھ ملا ہوا، تو قال ربی انا یکون لی غلام، اے اللہ آپ نے تو فرما دیا مجھ زکریا کو اللہ نے اولاد دینی ہے، انا یکون لی، کیسے ہوگا یہ؟ کیا یہ شک کے طور پہ نہیں ہے، وضاحت کے طور پہ ہے، تعجب کے طور پہ ہے، اے اللہ کیسے ہوگا؟ ہوگا تو ضرور، یہ آپ نے بتا دیا ہے، اور آپ کی قدرت کاملہ سمجھنا ہے اور بات ہے، ہونا نہ ہونا اور بات ہے، تو ہوگا ضرور، اے اللہ کیسے ہوگا؟ تو یہاں پہ وقت بالغنی الکبر وامراتی عاقر، مجھے دیکھو تو میں بوڑھا ہو چکا ہوں، میری صحت جواب دے چکی، وامراتی عاقر، اور میری بیوی وہ بانجھ ہو چکی ہے، اپنی عمر کی ایک انتہا کو پہنچ چکی ہے۔ اللہ رب العزت کا آگے جواب سنو حضرت زکریا کو، قال کذالک اللہ، اے زکریا ایسا ہی ہوگا، تمہیں جوان نہیں کیا جائے گا، عورت کے بانجھ پن کو ختم نہیں کیا جائے گا، وہ بڑھاپا دوبارہ جوانی میں نہیں پلٹے گا، کیونکہ اللہ رب العزت کی قدرت کاملہ ہے، جو اللہ جوانی میں انسان کو اولاد عطا کرنے پہ قادر ہے وہ بڑھاپے میں بھی جوان اولاد عطا کرنے پہ قادر ہے۔ جس طرح نبی علیہ السلام نے کفار کے بارے میں ارشاد فرمایا تھا کل قیامت دن کفار منہ کے بل چلیں گے، صحابہ حیران اور قیاس کرنے لگے، یا رسول اللہ یہ کفار منہ کے بل ہو کے کیسے چلیں گے؟ اب نبی کا جواب سنو، قرآن اور اللہ اور قرآن اور نبی علیہ السلام کا فرمان کیا آپس میں میل کھاتے ہیں۔ فرمایا جو اللہ آج دنیا میں لوگوں کو قدموں پہ چلانے پہ قادر ہے، وہی اللہ کل قیامت دن ان کو منہوں پہ بھی چلانے پہ قادر ہوگا۔ صحیح جی؟ اچھا جی، یہاں پہ قال کذالک اللہ، اے زکریا حیران نہ ہو، ایسے ہی ہوگا، کوئی حیرانی کی بات نہیں ہے، یفعل کذالک اللہ یفعل ما یشاء، ایسے ہی ہوگا، رب تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ کر سکتا ہے۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہاں پہ اگر 50 کلو کا پتھر پڑا ہو نا، اور میں آپ کو کہوں کہ 2 سال کے بچے نے اٹھایا ہے، تو ہم حیران ہوں گے کہ یار یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر ادھر ہی میں کہوں ایک ایسا پہلوان جس کا کام ہی زندگی کے اندر زور لگانا ہے، بڑی بڑی چیزوں کو ٹکر دیا ہے، یہ کیا اسے بھی بڑی بڑی چیزیں اٹھائی ہیں، اور اگر میں آپ کو یہ کہوں کہ اس پہلوان نے اس کلو کے پتھر کو اٹھایا تو پھر انسان بآسانی مان لے گا نا۔ اگر میں یہ کہوں نا کہ انسان نے بڑھاپے میں انسان کو اولاد دیا ہے تو پھر انسان کہے کہ یار انسان کے پاس طاقت کم ہے، کیسے کرے گا؟ لیکن یہاں پہ تو رب تعالیٰ نے دینا ہے، اور وہ تو قدرت کا بھی قدرت والا ہے، تو اس لیے اللہ رب العزت کے لیے آسان ہے۔ اے اللہ پھر نشانی ہی بتا دیجئے، کیسے اولاد ہوگی ان دنوں میں جب میری بیوی کو حمل ٹھہر جائے، تو کیا نشانی ہوگی کہ میں سمجھوں کہ میری بیوی کو حمل ٹھہر گیا؟ فرمایا قال ربی اجعل لی آیا، مجھے کوئی نشانی دے دیجئے۔ فرمایا قال آیاتک اللہ تکلم الناس ثلاثۃ ایام الا رمزا، حمل ٹھہرنے میں تم 3 دن مکمل اپنی کسی سے بھی بات نہیں کر سکو گے، خاموش مزاج ہو جاؤ گے، طبیعت تمہاری عبادت کی طرف زیادہ راغب ہو جائے گی، اور اگر آپ کو کوئی ضروری بات کرنی بھی پڑی نا، اشارہ کرو گے آپ، اتنا ہوگا آپ کے۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا، اللہ رب العزت کا ذکر زیادہ کیا کرو۔ نمبر 1 اللہ کا ذکر کیا کرو، نہیں، وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا، زیادہ ذکر کیا کرو۔ میں آپ کو یہ 2 باتوں کو ملا کے ایک بات بتاؤں، زکریا کی دعا قبولیت، اظہار تعجب کا خاتمہ، پھر اس کے بعد رب تعالیٰ نے آگے کیا مطالبہ فرمایا، وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا۔ آج میرے اوپر یہ آپ کے اوپر حکم قرآن کا مزاج کیسے فٹ ہوگا؟ اللہ ہمیں نعمت دے تو اللہ کو یاد کیا کرو۔ جب انسان اللہ کو یاد کرے گا نا، موجود نعمتیں بڑھیں گی، پلس ہوں گی، ٹھیک ہے جی۔ آگے تو وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، دن رات یاد کیا کرو، ایسے عام مذاق نہیں ہے، دن کا بھی حصہ ہے رب کو یاد کیا کرو، رات کا بھی حصہ ہے رب کو یاد کیا کرو۔ اچھا اب دوبارہ رب تعالیٰ حضرت مریم علیہ السلام کی طرف متوجہ ہوئے، وہاں پہ ارشاد فرمایا وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ، جب ملائکہ نے مریم کی طرف اللہ رب العزت کا حکم پہنچانے کے لیے متوجہ کیا، یا مریم ان اللہ اصطفاکی، اے مریم یہ بات جان لو اللہ نے تمہیں چنا ہے، وطہرکی، اور تمہیں پاکیزہ کیا ہے، واصطفاکی علی نساء العالمین، اور تمام اس وقت کے جہانوں کے عورتوں کے اوپر تمہیں اللہ نے فضیلت بخشی ہے۔ وہ ابتدا میں جو رب تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا تھا نا، ذریۃ بعضھا من بعض، یہ ایک سے دوسرا بڑھ کے ہے نیکی میں، وہ دیکھو یہاں پہ اس انداز سے، یا مریم اقنتی لربک واسجدی وارکعی مع الراکعین، اے مریم اللہ کی فرما بردار رہ، کیا کر تو سجدہ بھی کیا کر اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع بھی کیا کر، یعنی رب تعالیٰ کی مکمل عبادت گزاری کے اندر آ جانا ہے۔ اچھا اب اللہ رب العزت یہ خوبصورت، اب دیکھو نا یہ کیا خوبصورت انداز ہے،
اللہ رب العزت نے جب بات کی ہے، صرف میں ترجمہ کر رہا ہوں، میرا کوئی کمال نہیں ہے، یہ گویا میں رب کا کلام آپ تک پہنچا رہا ہوں جو 1450 سال پہلے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پہ اترا ہے۔ بات جو میں کر رہا ہوں ایسے لگ رہا ہے جیسے ہم دماغی طور پہ ادھر پہنچ چکے ہیں، اب یہ دوبارہ رب تعالیٰ نبی علیہ السلام کی طرف متوجہ ہوئے۔ ارشاد فرمایا ذالک من انباء الغیب، اے پیغمبر جی یہ آپ کو پتہ نہیں تھا، یہ رب کا احسان ہے کہ ہم نے آپ کو بتایا ہے۔ نوحیہ الیک، ہم آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں، کتنا عرصہ پہلے کا معاملہ ہے، نہیں ہے خبر، مرنے والے مر گئے، زمانہ گزرنے والا گزرتا گزرتا پتہ نہیں کتنا معاملہ، اور پھر اس کے بعد یہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں۔ اچھا، اب جو حضرت مریم کے والد عمران فوت ہو چکے ہیں، مریم کی کفالت کا ذکر آیا، پیچھے تو قرآن نے اشارہ کر دیا وَكَفَّلَهَا زکریا، حضرت زکریا نے کفالت کی۔ یہ عام مذاق بات نہیں ہے کہ مریم کی کفالت ایسے بندے کو مل جائے، نہیں، اس کے لیے رب کی طرف سے چناؤ ہوا تھا۔ کیسے؟ سنیے، وہاں پہ یہود کے علماء بھی بیٹھے ہیں، حضرت زکریا علیہ السلام بھی بیٹھے ہیں۔ زکریا فرماتے ہیں میری چاہت ہے کہ اس بچی مریم کی کفالت میں کروں، یہود کے باقی علماء کہتے ہیں کہ میری چاہت ہے کہ میں کروں، ہماری چاہت ہے کہ ہم کریں۔ تو بہت سارے لوگوں نے ووٹ کیے، ایک دوسرے کی طرف کوڑا ڈالا، رکے ڈالے، مشورے کیے، اکٹھے بڑے پینل بیٹھے، مجلسیں قائم کی گئی کہ کون کرے گا۔ تو بہت ساروں کی رائے حضرت زکریا کے ساتھ تھی، کیوں؟ کیونکہ ان کی نسبت ہے بھائی، یہ اب ان کے خالود بھی تو لگتے ہیں نا ایک طرف سے۔ تو یہاں پہ انہوں نے کہا کہ چلو اس طرح ہے، اے یہود کے علماء، تمہارے پاس کلمے ہیں، قلم پین، اور میرے پاس بھی ہے، اور ہم ان سے حضرت موسیٰ پہ اتری ہوئی تورات لکھا کرتے ہیں، بڑی نیک ہے، بڑا اعلیٰ کام ہے۔ اس طرح تم میں سے ہر وہ بندہ جو یہ چاہتا ہے کہ وہ مریم کی کفالت کرے، وہ اپنی اپنی کلمے لے اور نہر کے قریب آ جائے اور اس کے اندر پھینک دے، اور جیسے ہی تم پھینکو گے، جس کی قلم مخالف سمت، پانی یوں جا رہے تو قلم جس کی مخالف سمت چلے گی، ہم اسے خدا کا اشارہ سمجھیں گے کہ اس شخص کو رب تعالیٰ حضرت مریم بطور کفالت دینا چاہتے ہیں۔ تو سب نے کہا یہ تو ترتیب ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ ارشاد فرمایا گیا کہ ڈالو کلمے، کی گئی اکٹھی، ڈالی گئی اندر، تو حضرت زکریا علیہ السلام کی قلم پانی کے مخالف سمت چلی، اشارہ ہوا کہ مریم کو حضرت زکریا کے حوالے کر دیا جائے، تو وہاں پہ کر دیا گیا، یہی اشارہ ہے۔ وما کنت لدیہم، اے پیغمبر جی یہ جو ہم نے آپ کو قصہ بتایا نا، آپ اس وقت نہیں تھے، وما کنت لدیہم، آپ اس وقت بھی ان میں موجود نہیں تھے، اذ یلقون اقلامہم، جب یہ اپنی کلموں کو ڈال رہے تھے، ایہم یکفل مریم، اس بنیاد پہ کہ مریم علیہ السلام کی کفالت کون کرے گا۔ وما کنت لدیہم اذ یختصمون، اے پیغمبر جی آپ ان کے اس کام میں بھی اس وقت موجود نہیں تھے کہ جب وہ آپس میں اس معاملے پہ جھگڑا کر رہے تھے، طلب کر رہے تھے کہ حضرت مریم کے کس نے معاملہ چلانا ہے۔ اس قالت الملائکہ، جب ملائکہ نے کہا اے مریم ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ، کہ رب تعالیٰ تمہیں خوشخبری دیتا ہے ایک بچے کی، جس طرح زکریا علیہ السلام کے لیے ارشاد فرمایا تھا کہ تمہیں ایک بچے کی خوشخبری، کیا نام؟ یحییٰ، وہ خوبصورت ترتیب چلائیں گے۔ تو ان کے لیے حضرت مریم کے لیے بھی اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اے مریم ہماری طرف سے ایک بات سن لو، اللہ رب العزت تمہیں ایک کلمہ کی بشارت دیتے ہیں، وہ کون؟ اللہ رب العزت کی طرف سے ہوگا، اسمہ المسیح، اس کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوگا، اور وہ عام بچہ نہ سمجھنا مریم، اے اللہ وہ کیسے؟ وجیہن فی الدنیا والآخرہ، بڑا ہی وجاہت والا ہوگا، بڑا ہی منہ والا ہوگا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ بچہ تو چنگا نہیں تیرے وڈیاں دا منہ کھاندا، یہ جو منہ کا اشارہ ہے نا، یہاں پہ بھی رب تعالیٰ وہی اشارہ فرما رہے ہیں، وجیہن بڑے ایک مرتبے جہو جلال والا ہوگا، فی الدنیا، نہ صرف دنیا میں، والآخرہ، آخرت میں بھی، ومن المقربین، اور یہ اللہ کے پیارے قریب کیے ہوئے بندوں میں سے ہوگا۔ اچھا جی، اب ان کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بات، نانا سے چلے تھے اور خالو، خالہ اور امی جان، اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر رب تعالیٰ نے بات ترتیب چلا دی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو پیدائش ہے عام انداز سے نہیں ہے، یہاں پہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا عیسیٰ کی شان سنو، وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا، حضرت عیسیٰ ایسے ہوں گے جو بچپن میں بھی بات کریں گے لوگوں سے اور بڑی عمر میں بھی۔ بڑی عمر میں تو ہر کوئی کہتا ہے، یہ بچپن میں بھی کریں گے، بچپن میں کیسے؟ اور بھائی جب یہ دودھ پینے کا زمانہ ابھی پیدا ہوئے، رب تعالیٰ نے بلوانا ہے اس سے۔ میں آگے آپ کے سامنے سورۃ مریم، آپ حیران ہو گئے قرآن پاک نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کیا پروٹوکول دیا ہے، کیا خوبصورتی ہے۔ تو بچپن میں اور گویا میری طرف سے 55 میں بھی وہ بات ارشاد فرمائیں گے، وَمِنَ الصَّالِحِينَ، عام بندوں میں نہیں ہوں گے، وہ بڑے مقرب بندوں میں سے ہوں گے۔ اچھا جی، قالت ربی
اب وہی سوال جیسے کہ زکریا علیہ السلام نے کیا تھا، قالت ربی انا یکون لی غلام، اللہ مجھے کیسے بچہ ہوگا، میری تو شادی نہیں ہوئی۔ اب دیکھو انسان ذریعے پہ جاتا ہے، رب کی قدرت اور ہوتی ہے۔ رب تعالیٰ ابھی سورج کی طرح روشنی کر دے، مجھے بتائیے ہم انسانوں کا دماغ کیا ہے، اور بھائی سورج ہوگا تو دن ہوگا، سورج نہیں تو رات، جنت میں سورج بھی نہیں ہے اور دن سے بھی زیادہ روشنی ہوگی، کیسے ہوگی اللہ جانے۔ صحیح ہے جی، یہاں پہ بھی وہی اللہ تعالیٰ جیسے چاہے ویسے کر سکتے ہیں۔ میں سوچوں نا نہیں ہو سکتا کہ میں کس کو کیسے اولاد عطا کروں، ہم سوچیں تو نہیں ہو سکتا، او بھائی رب کے لیے تو بڑی سے بڑی چیز بھی آسان ہے۔ 313 کو 1000 سے ٹکروا کے 1000 کا منہ ٹیڑھا نہیں کیا تھا، تو یہاں پہ بھی وہی رب تعالیٰ ہے۔ اس لیے تو کہا جاتا ہے اللہ وہی ہے، تم وہی اللہ والے بنو۔ اچھا جی آگے حضرت مریم کا سوال ہے، انا یکون لی ولد، اے اللہ مجھے کیسے بچہ ہوگا، ولم یمسسنی بشر۔ دنیاوی ذریعہ تو یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نکاح فرماتے ہیں، حکم سے انسان کے اللہ کے حکم سے نکاح ہوتا ہے تو پھر معاملہ چلتا ہے، بچہ پیدا ہوتا ہے۔ کالا اللہ تعالیٰ نے وہی سوال ہے تو وہی جواب ہے، کالا کذالک اللہ، اللہ ایسے ہی پیدا کرے گا، کیا تم کنواری بھی ہوگی، نکاح بھی نہیں ہوگا اور کوئی غلط معاملہ بھی نہیں ہوگا، اور پھر بھی میں تمہیں بچہ عطا کروں گا۔ جس طرح کہ حضرت زکریا بوڑھے ہیں، جوان بھی نہیں، اور ان کی عورت بانجھ ہے، یہ دوبارہ اپنی ترتیب پہ بھی نہیں آئی، اور اسی حالت میں یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کالا کذالک اللہ یخلق ما یشاء، اسی طرح رب تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ اذا قضا امرن، اے مریم یہ بات سن لو، اذا قضا امرن، جب میں اللہ کسی کام کے کرنے کا چاہت کر لیتا ہوں نا، فانما یقول له کن فیکون، بس میرا کچھ کرنا نہیں ہوتا، میں کہتا ہوں کن ہو جا، فیکون پس وہ ہو جاتا ہے۔ اچھا جی، وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، رب تعالیٰ ان کو کتاب کا علم، حکمت کا، تورات کا اور انجیل کا بھی علم عطا فرمائیں گے۔ یہاں پہ الگ الگ تفسیریں کی گئی ہیں، ایک نے کہا کہ اللہ رب العزت کتاب عطا فرمائیں گے، اور اس کتاب کی تفسیر آگے ارشاد فرمایا کہ تورات اور انجیل ہے، اور کسی نے فرمایا مفسرین میں سے کہ یہ بات بھی ممکن ہے کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دوبارہ جو تشریف لانا ہے، جہاں پہ اللہ نے ان کو تورات عطا فرمائی بطور علم، انجیل عطا فرمائی بطور کتاب، وہاں پہ قرآن کا علم بھی عطا فرمایا۔ صحیح ہے جی، ابھی تو نبی علیہ السلام پہ بھی نہیں اترا، یہ تب کی عیسیٰ علیہ السلام کی بات ہے۔ اچھا جی آگے، وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسرائیل، اور میں اس کو رسول بناؤں گا، بنی اسرائیل کی طرف بھیجوں گا۔ انی قد جئتکم، اور وہ جب آئیں گے قوم میں ارشاد فرمائیں گے، انی قد جئتکم بآیۃ من ربکم، اور لوگو میں رب کی طرف سے تمہارے پاس بڑی بڑی نشانیاں لے کر آیا ہوں۔ اس پہ ٹھہر کے میں آپ سے ایک اور بات کروں، اللہ رب العزت کی یہ مبارک عادت رہی ہے، قرآن نے اس کا تذکرہ کیا، ہم جب کسی نبی کو کسی قوم میں بھیجتے ہیں نا تو اس زبان والا نبی کو بنا کے بھیجتے ہیں جس زبان والی قوم ہوتی ہے، اور اسی طرح اس سے بڑھ کے میں آگے جملہ کہنے لگا ہوں، جس طرح جس زبان والی قوم وہی زبان والا نبی ہوتا ہے، تو اسی طرح ہی جس مزاج کے قوم جس چیز سے متاثر ہوتے ہیں نا، اسی چیز سے تاثر شدہ رب تعالیٰ وہ معجزہ عطا فرماتے ہیں۔ مثلا موسیٰ علیہ السلام کی قوم جادو پسند ہے، تو موسیٰ کو رب تعالیٰ نے ایسے معجزات سے نوازا ہے جو بظاہر جادو لگتے تھے، اگرچہ جادو اور معجزے میں بڑا فرق ہے تو لیکن رب تعالیٰ نے ایسے عطا فرمایا، کیسے؟ سانپ ہے، ایک عصا ہے کہ سانپ اژدہا بن جائے، یہ ہاتھ ہے بغل میں ڈالتے ہیں باہر نکالتے ہیں سورج سے زیادہ روشن ہو جاتا ہے، تو جادو سے ملتا جلتا ہے بظاہر، لیکن ہے تو معجزات میں سے۔ اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کا دور کون سا تھا؟ طب کا تھا، ڈاکٹری کا تھا، ہر ایک بندہ دوسرے سے بڑھ بڑھ کے اپنے آپ کو حکیم اور بہترین قسم کا ڈاکٹر کہتا تھا یہ علاج میں کر سکتا ہوں، یہ معاملہ میں کر سکتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے کہا کہ جب میرا عیسیٰ آئے گا نا تمہاری ساری ڈاکٹری ایک طرف رہ جائے گی۔ سنو، انی قد جئتکم بآیۃ من ربکم، بآیۃ من ربکم، اللہ رب العزت نے تمہیں آیات عطا فرمائی، وہ کون سی؟ انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ، کہ میں تمہارے سامنے مٹی کو لیتا ہوں، اس کا گارا بناتا ہوں، وہ گارا بنا کر میں مٹی کا تمہارے سامنے ایک مجسمہ بنا کے پرندہ بناؤں گا، اسے پکڑ کے اپنی طرف سے پھونک ماروں گا، وہ صحیح سالم اصل میں وہ چڑیا بن کے اڑ پڑے گی۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام، کیا وہ بیمار چڑیوں کا وہ علاج کرتے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مٹی سے بنا کے ان کو صحت یاب کر کے اڑا بھی دیا ہے رب تعالیٰ کے حکم سے۔ یہ ارشاد فرمایا کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ہوگا، وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، اور لوگو یہ بات بھی جان رکھو، عیسیٰ علیہ السلام مادر ذات اندھے کو بھی نابینا کو بھی بینا کر دیں گے۔
آگے آؤ، والابرسا اسکن کینسر، کسی کا برس کی کوڑ کی بیماری ہے، تم کیا لوگ عام لوگ دوائی کرو گے، عیسیٰ علیہ السلام یوں جسم پہ ہاتھ پھیریں گے، مکمل وہ شفا یاب ہو جائے گا۔ اگلا چوتھا معجزہ، وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، یہ اللہ کے حکم سے مردوں کو بھی زندہ کر دے گا، کیونکہ اس وقت کا کیا زمانہ ہے کہ جو ڈاکٹر حکیم آتے ہیں، او بھائی یہ بیمار ہے، اس کو میں نے ٹھیک کیا ہے، تو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے ایسا، کیونکہ معجزہ کہتے ہی عاجز کر دینے کو ہے، ایک ایسی بات جو رب کی ذات منوانے پر اگلے کو عاجز کر دے، تو یہاں پہ وہ ایسا معاملہ چلائیں گے، ارے ہم تو عام حکیم ہیں، ہم تو صرف بیمار کو صحت یاب کر دیں، اس نے تو مردہ کو بھی زندہ کر دیا، اگلے جہاں میں گئے ہوئے کو دوبارہ رب تعالیٰ کے حکم سے۔ یہ تمام تر چیزیں کیا ہے؟ نبی کے ہاتھ میں معجزہ نہیں ہوتا، یاد رکھیے گا، آگے اشارہ بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے حکم سے، اللہ چاہتا ہے تو وہی بات وہیں پہ آ گئی، کوئی عجیب کام دیکھیں تو کرتا اللہ ہے۔ اچھا جی، وَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ، جو تم کھا کر آتے ہو میں بتا سکتا ہوں، جو تم گھر میں ذخیرہ اندوزی کرتے ہو بتا سکتا ہوں، فی بیوتکم، جو تمہارے گھروں کا معاملہ ہے، ان فی ذالک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین، اور لوگوں ذرا تو سمجھو کہ اس میں مومنین کے لیے بہت بڑھ کے نشانی ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں اللہ تعالیٰ کسی کی سمجھ نہ لے، سب سے بڑا رب تعالیٰ کسی کے ساتھ بدبختی کا معاملہ کرے نا، میں سمجھتا ہوں کہ رب تعالیٰ سب سے پہلے جو اٹیک کرتے ہیں نا اس کی سمجھ پہ کرتے ہیں، وہی ذرائع ہوتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے اپنی بربادیاں کر رہے ہوتے ہیں۔ میں نے کتنے والدین کے نافرمانوں کو ایسے ہی کرتے دیکھا ہے، بہترین زندگی طلاق میں اجڑائی، اعلیٰ کمرہ اب ویرانی منظر پیش کر رہا ہے، اور لوگ اس پہ ہنستے ہیں، وہ اپنے آپ کو فن خان سمجھتے ہیں۔ رب تعالیٰ عقل کی نعمت سے انسان کو محروم کر دیتے ہیں، کسی انداز سے بھی کوئی نافرمانی کرے اور پھر وہ توبہ کی دنیا میں نہ آئے نا، ایسے معاملہ چلایا جاتا ہے۔ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ وَجِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اور سنو آگے یہ ہے کہ میں تورات کی بھی تصدیق کرتا ہوں اور رب تعالیٰ نے مجھے انجیل عطا کی ہے، اور آگے اور جو موسیٰ علیہ السلام پہ اتری شریعت میں چند ایک چیزیں جو تم پہ حرام تھی وہ دوبارہ میں تم پہ اللہ رب العزت کے حکم سے حلال کر رہا ہوں۔ اور فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِیعُونِ، اب دیکھو نا، پہلے بھی رب تعالیٰ نے نعمتوں کا ذکر فرمایا، آگے ارشاد فرمایا کہ مجھے یاد کرو، دوبارہ وہی تمام تر قوم کو آسانی دینے کے بعد ارشاد فرمایا فَاتَّقُوا اللَّهَ، اور لوگوں اللہ سے ڈرنا، وَأَطِیعُونِ، میری بات ماننا۔ اچھا آگے ان اللہ ربی، کیوں بات مانے ہم تمہاری اور رب تعالیٰ کی؟ آگے وجہ ان اللہ ربی، کیونکہ یہ رب میرا بھی رب ہے، جس رب نے مجھے عیسیٰ کو بنایا نا، وَرَبُّكُمْ، اس نے تمہیں بھی بنایا ہے، تو نتیجہ کیا؟ فَاعْبُدُوهُ، اب تم نے اس کی عبادت کرنی ہے۔ ھذا صراط مستقیم، یہ عیسیٰ علیہ السلام کا اور یہی رب تعالیٰ کا قرآن میں فتویٰ ہے، ھذا صراط مستقیم، نعمت آئے رب کا شکر کرو، صحیح راستے پر چلو، یہی ہی تو حق کا راستہ ہے۔ فَلَمَّا أَحَسَّ عِیسیٰ مِنْهُمُ الْكُفْرَ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو مکمل تمام تر ترتیبوں سے نوازا، بات ارشاد فرمائی، معجزات دکھائے، تو عیسیٰ علیہ السلام نے ساتھ دیکھا، فَلَمَّا أَحَسَّ عِیسیٰ، عیسیٰ علیہ السلام نے محسوس فرمایا، مِنْهُمُ الْكُفْرَ، کہ یہ سارے ہیں کوڑ مغز، مکمل بات سمجھانے کے بعد بھی یہ سمجھ نہیں رہے، ان سے کفر کو محسوس فرمایا، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے چھانٹا لگایا اللہ کے حکم سے، قَالَ مَنْ أَنصَارِي إِلَى اللَّهِ، کہ لوگوں سمجھا میں تمہیں بہت چکا ہوں، یہ بتاؤ اللہ کے دین میں میرا مددگار کون ہوگا، دو ٹوک بات کرو۔ تو جن کو اللہ رب العزت نے بہترین قسم کا تقویٰ عطا فرمایا تھا، نبی علیہ السلام کے یاروں کو ہم کیا کہتے ہیں؟ صحابہ۔ اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کے اس زمانے کے ایماندار یاروں کو کہتے تھے حواری، عیسیٰ کے صحابہ کو حواری کہتے ہیں۔ یہاں پہ ارشاد فرمایا قال الحواریون، عیسیٰ علیہ السلام کے صحابہ کہنے لگے نحن انصار اللہ، ایسا کل بھی تیرے ساتھ تھے، آج بھی تیرے ساتھ ہے، چاہے صحابہ عیسیٰ کے ہوں یا چاہے صحابہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوں، یاری پوری نبھاتے ہیں۔ صحیح جی، تو آمنا، ہم ایمان لے آئے ہیں کس پر؟ باللہ، اللہ پہ۔ وشہدنا بأننا مسلمون، ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ ہم صحیح معنوں میں آپ کے تابع دار ہیں۔ ربنا آمنا بما انزلتا واتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاہدین، اے اللہ آپ نے جو کہا ہم نے وہ پورا کر لیا، ہم نے آپ کی بات مانی، ہم آپ پہ ایمان لائے، اور جو آپ نے ہم پہ نازل فرمایا بذریعہ عیسیٰ علیہ السلام ہم نے وہ بھی مانا، اور جو عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات ہے وہ بھی ہم نے مانا، تو اے اللہ ہمیں ان پیاروں میں سے بنا دینا۔ اچھا، وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، اب کوئی کوڑ مغز سے ان کا ذکر رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، انہوں نے بھی چال بازی کی تو رب تعالیٰ نے بھی ان کے لیے خفیہ تدبیر کا ایک معاملہ چلایا۔ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، رب تعالیٰ خفیہ تدبیر بہترین طریقے سے چلاتا ہے۔ جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہے،
ایک طرف فرعونی لشکر ہے جو تمام بچوں کو ڈھونڈ رہا ہے کہ کیسے قتل کریں گے، دوسری طرف فرعون کے گھر سے ہو کر دوبارہ موسیٰ کی ماں تک واپس لوٹایا تھا موسیٰ علیہ السلام کو۔ تو یہاں پہ بھی وہی اس قال اللہ عیسیٰ، جب فرمایا قال اللہ یا عیسیٰ، جب فرمایا گیا کہ اے عیسیٰ انی متوفیکا، اب یہ وہ وقت رب تعالیٰ یاد فرما رہے ہیں، ہم امت محمدیہ کو بتا رہے ہیں، مکمل دعوت دی، کوڑ مغز کی وجہ سے وہ ایمان نہ لائے۔ آپ کو پتہ ہے عیسیٰ علیہ السلام کی اتنی واضح طور پہ دعوت کے بعد انسان کیوں نہیں ایمان لایا؟ وجہ بتاؤں؟ وہ خوبصورت ترتیب یہ ہے، عیسیٰ علیہ السلام کے تشریف لانے سے پہلے یہودیت قوم اپنے مذہب پہ اور علماء کی ماننے والی تھی۔ جب عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے ہیں نا، تو ادھر جو یہود کے بڑے بڑے علماء تھے، یہود کے بڑے بڑے سردار تھے، با اختیار تھے، انہوں نے محسوس کیا کہ اب اگر ہم عیسیٰ کی مانیں گے تو ہماری سرداری تو جاتی رہے گی، اور عیسیٰ کی وجہ سے سارے کے سارے یہ جو یہودی ہیں یہ بڑھ گئے ہیں، انہی میں سے چند ایک عیسائی بھائی بنے تھے۔ تو اس وجہ سے یہ جو ترتیب ہے یہ اوپر نیچے کیا ہے، ہم عیسیٰ کی ضد کی وجہ سے نہیں مانتے۔ جس طرح مدینے میں سب سے بڑا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن عبداللہ بن ابی، جیسے کہ مکہ میں اپنا ابو جہل، عبداللہ بن ابی کی دشمنی کی نبی علیہ السلام سے وجہ کیا بنی تھی؟ نبی علیہ السلام ابھی مکہ میں ہیں، مدینہ تشریف نہیں لائے نا، تو ادھر یہ مدینہ والوں نے کہا کہ ہم اپنا بڑا سردار بناتے ہیں، تو لوگوں نے کہا عبداللہ بن ابی کو بناتے ہیں، تو اس کے لیے طے قرار ہو گیا ہم اس کو سردار مانیں گے، اور اس کے لیے وہ تاج پوشی کا مکمل خوبصورت تاج تک بنا لیا گیا۔ اب آنے والے دنوں میں ان کو بس بنانا تھا، پروگرام کرنا تھا، اور عبداللہ بن ابی کے سر پہ سرداری کا تاج رکھنا تھا، اور انہی لمحوں میں نبی علیہ السلام اللہ کے حکم سے ہجرت کر کے مدینے پہنچ گئے۔ تمام تر لوگوں کی نگاہیں اور توجہ ان سے ہٹ کے نبی علیہ السلام پہ آ گئی۔ وہی بہر تھا، وہی خرابی تھی اس کے دل کے اندر، دنیاوی جو بغض تھا نبی علیہ السلام کے لیے آخرت تک اسے لے کر گیا۔ اچھا جی، یہاں پہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اس قال اللہ یا عیسیٰ، جب رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اب قوم پوری دشمن بن چکی ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ان سے جان بچانے کے لیے آگے تشریف لے گئے اور ایک جا کے کمرے میں رہ پڑے، اور وہاں پہ اب قوم کہہ رہی ہے کہ عیسیٰ کہاں ہیں، کیونکہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنا چاہتے ہیں۔ جس طرح نبی علیہ السلام بھی تو مکہ سے اس لیے نکلے تھے کہ لوگ ان کو قتل کرنا چاہتے ہیں، وہ پورا گھر کا محاصرہ اور مکمل ترتیب۔ یہاں پہ پھر ایک شیطان انسانی شکل میں آیا، دیکھو صحیح، اپنے روحانی چیلوں کی وہ بھی ایسے ہی مدد کرتا ہے، انسانی شکل میں آیا اور آ کر کہا کہ عیسیٰ السلام اس کمرے میں ہے، اس جگہ فلانی جگہ پہنچو اس کے پاس۔ تو وہاں پہ جب وہ گئے تو ایک بندے کو طلاتیس، ایک نامی یہودی ہے، ایک تفسیر کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کوئی اپنا پیارا بھی تھا، دو نوع ہی تفسیریں ہیں کہ کیا معاملہ ہوا تھا۔ تو دشمن نے ایک دشمن یہودی کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پکڑنے کے لیے گھر بھیجا، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تو رب تعالیٰ نے اوپر اٹھا لیا زندہ آسمانوں پہ، اب یہ بھی ایک معجزہ ہے، اور وہ جو یہودی پکڑنے کے لیے آیا تھا مکمل گیٹ اپ، مکمل حلیہ اس کا اللہ رب العزت نے عیسیٰ جیسا بنا لیا، اور جیسے ہی وہ اندر گیا قوم نے انتظار کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو یہ لانے گیا تھا، یہ تو خود بھی اندر جا کے سو گیا، کیا معاملہ ہے؟ اندر قوم گھسی تو دیکھا کہ وہی ہی بندہ طلاتیس کھڑا ہے جو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مکمل شکل رب تعالیٰ نے اس کی بنا دی تھی، تو اس کو آ کے سولی پہ لٹکا دیا۔ آخر تک تو روتا رہا، بھائی میں عیسیٰ نہیں ہوں، مجھے تم نے بھیجا تھا، میرے یہ قوم نے پورے سنا نہیں، اور اسے سولی پہ لٹکا دیا۔ اور یہ تمام در ترتیب رب تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس انداز سے ارشاد فرمائی۔ اللہ رب العزت نے جب فرمایا اے یا عیسیٰ انی متوفیکا، تم گھبراؤ نہیں، میں تمہیں مکمل اپنے پاس پورا لے لوں گا، ورافعک الیہ، اور اپنی طرف اٹھا لوں گا، ومطہرک، اور تمہیں بچا لوں گا، من الذین کفروا، کفار لوگوں سے جو تمہارے دشمن ہیں، وجاعلک الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ، اور تیرے ماننے والوں کو تیرے نہ ماننے والوں پر قیامت کی صبح تک غلبہ عطا کروں گا، چاہے وہ صحیح معنوں میں ہم عیسیٰ کو ماننے والے ہوں، یا چاہے ایک غلوب اور حد سے بڑھ کر عیسائی عیسیٰ کو ماننے والے ہوں۔ اور ایک خوبصورت ترتیب کے ساتھ یہی معاملہ چلا۔ اچھا، ثم الی مرجعکم فاحکم بینکم فیما کنتم فیہ تختلفون، پھر اس کے بعد تم سب کا آنا میرے پاس ہے، میں تمہیں بتاؤں گا کہ تم نے میرے نبی کے ساتھ کیا کیا تھا۔ اور یہ یہود قوم کوئی پہلی بات نہیں ہے کہ ایک اللہ کے نبی کو قتل کرنے والی تھی۔ اچھا، فاما الذین کفروا فاعذبهم عذابا شدیدا فی الدنیا والآخرہ، جن لوگوں نے کفر کیا، عیسیٰ علیہ السلام جیسی نعمت کا انکار کیا اور بدتمیزی کی، بد تہذیبی کی، رب تعالیٰ نے ان کے لیے ارشاد فرمایا کہ میں ان کو عذاب دوں گا دنیاوی معاملے پر بھی، دنیا میں بھی، والآخرہ، آخرت میں بھی، وما لہم من ناصرین، ان کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ واما الذین آمنوا، اور لوگوں جو لوگ ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور اچھے اچھے عمل کیے، فیوفیہم اجورہم، ان کو اچھا اجر دوں گا۔ واللہ لا یحب الظالمین، رب تعالیٰ ظلم کرنے والوں کو ہرگز پسند نہیں کرتا۔
اب اللہ رب العزت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف متوجہ ہوئے، ارشاد فرمایا ذالک نتلوہ علیک من الآیات، اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ باتیں ہیں جو ہم آپ کو بتا رہے ہیں۔ تو یہ قرآن پاک کی طرف سے خوبصورت باتیں ہیں۔ آگے اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ترتیب ارشاد فرمائی، ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، اور لوگو تم عیسیٰ علیہ السلام کو مجھ اللہ کا بیٹا کہتے ہو، یہ بات یاد رکھو کہ اگر تم اللہ کا بیٹا عیسیٰ کو کہتے ہو، اس سے بڑھ کے تو آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا معاملہ ہے کہ ادھر میں نے صرف ایک باپ کے بغیر عیسیٰ کو پیدا کیا تو تم نے اسے عیسیٰ کو خدا کا بیٹا کہہ دیا، تو آدم علیہ الصلوۃ والسلام تو اس سے بڑھ کے ہیں، ان کو دیکھو تو بغیر ماں اور بغیر باپ کے ہم نے پیدا کیا ہے، تو وہاں پہ تعجب زیادہ نہیں کرتے، تو یہاں پہ بھی وہی بات ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، ہمارے یہاں عیسیٰ ایسے ہی ہیں جیسے کہ آدم، ہم نے ان کو بغیر ترتیب اپنی قدرت سے پیدا کیا تو ان کو بھی ایسے کر لیا، تو کوئی مسئلہ تو اس کے اندر نہیں ہے۔ جس طرح کفار کہتے تھے کہ اللہ رب العزت کل قیامت دن اے مسلمان ہمیں کیسے پیدا کرے گا دوبارہ، یہ ذرا بتاؤ، تو اللہ نے جواب ارشاد فرمایا کہ ایک تمہاری اب حالت ہے، تم مانتے ہو کہ قبر میں کچھ تو تمہاری ہڈیاں ہوں گی، تم اپنا اس حالت میں توجہ نہیں کرتے کہ تم کچھ نہیں تھے، ہم نے تمہیں بنا دیا ہے، ارے اب ہم تمہیں جب بنائیں گے تو کچھ تو ہڈی ہوگی، تو اس پہ تعجب نہیں کرتی جو تم بالکل کچھ نہیں تھے، تو کچھ نہ ہونے سے بنا دیا ہے، اب تو خود تم بھی مانو گے تھوڑی سی تو کچھ ہڈی ہوگی، تو یہاں پہ تو تم نے ایک تعجب کا معاملہ چلانا چاہیے۔ یہاں پہ بھی وہی ہے، عیسیٰ کو خدا کا بیٹا کہہ دیا ہے، اور آدم علیہ السلام یہ تو اس سے بڑھ کے نا اس حوالے سے اچھا خلقہ من تراب، ہم نے ان کو پیدا کیا ہے مٹی سے، ثم قال له کن فیکن، ہم نے کہا کہ ہو جا، پیدا ہو جا، تو وہ ہو گئے۔ الحق من ربک فلا تکن من الممترین، یہ بات صحیح معنوں میں رب تعالیٰ کی طرف سے حق ہے، اس کے معاملے پہ تم نے کبھی شک نہیں کرنا۔ آگے اگلی آیات میں اللہ رب العزت چھٹا پارہ ہے، یہاں پہ سورۃ النساء ہے اور آیت نمبر 153 ہے، یہاں پہ کفار نے یہودیوں نے کہا تھا حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک مشبہ بندے کو قتل کرنے کے بعد، سولی پہ چڑھانے کے بعد، وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا مَسِيحًا، کہ ان کی یہ بات، یہ کہنا کہ ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو قتل کر دیا ہے، تو یہ بات سن لو واضح طور پہ کہ تم نے اللہ کے رسول حضرت عیسیٰ ابن مریم کو قتل نہیں کیا۔ وَمَا قَتَلُوهُ، تمہارا مقصد پورا نہیں ہوا، عیسیٰ کو تم نے قتل نہیں کیا، یہ میں اللہ کہہ رہا ہوں۔ وَمَا صَلَبُوهُ، جو تم نے طریقہ قتل کرنے کا، سولی پہ چلانے کا کہا تھا نا، وہ نہ تمہارا مقصد قتل پورا ہوا ہے، اور مقصد قتل کرنا، طریقہ سولی لٹکانے کے ذریعے سے، وہ بھی پورا نہیں ہوا ہے۔ اچھا پھر اے اللہ، یہودیوں نے تو دعوے دار ہیں کہ ہم نے کسی کو ذبح کر لیا تھا، سولی پہ چڑھا لیا تھا، وہ کون تھا؟ وَلَٰكِن شُبِّهَ لَهُمْ، مشتبہ کر دیا گیا تھا، مل جل جانا، رل مل ونجن، تو اس کے اوپر کسی دوسرے کو ہم نے عیسیٰ جیسا بنا دیا اور لوگوں نے سمجھا یہی عیسیٰ ہیں۔ اچھا وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ، یہ اس بات میں آپس میں شک کر رہے ہیں، مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ، ان کے پاس کوئی صحیح معاملے پر نہ دلیل ہے نہ کوئی سمجھ ہے، انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا، اِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ، یہ تو صرف اپنی طرف سے اندازے لگا رہے ہیں کہ ہم نے عیسیٰ کو قتل کیا، عیسیٰ کو قتل کیا ہے۔ وَمَا قَتَلُوهُ یقینا، یہ میں رب تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہوں، بالکل انہوں نے قتل نہیں کیا، بل رفعہ اللہ الیہ، اے اللہ جب عیسیٰ کو قتل نہیں کیا تو ہوا کیا؟ اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں ہم نے عیسیٰ کو اپنی طرف اٹھا لیا۔ اے اللہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو رب نے آگے جواب دیا، وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، رب تعالیٰ ہر سب کچھ کر سکتا ہے، کرنے پر ہے، عزیزاً زبردست بھی ہے، حکیمہ حکمت والا بھی ہے۔ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، اور رب تعالیٰ نے آگے ارشاد فرمایا کہ اہل کتاب میں سے ہر ایک اپنی موت سے پہلے عیسیٰ پہ ایمان ضرور لے کر آئے گا۔ اس کی دو تفسیریں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، جو بھی عیسائی یہودی ہے، مرنے سے پہلے رب تعالیٰ حالت نظم ہے جہاں پہ ایمان قبول ہونے کی گارنٹی نہیں ہوتی، جیسے کہ فرعون بھی تو آخر میں کہہ چکا تھا نا میں تو حضرت موسیٰ اور ہارون کے رب پہ ایمان لایا، تو اس وقت کا یہ کیسا معاملہ ہوتا ہے کہ جو ڈیوریشن ختم ہو چکی ہوتی ہے، پیکج ختم ہو چکا ہوتا ہے، اگرچہ اب ایم بی جتنی بھی موبائل میں ہو نا تو ڈیوریشن ختم ہو جائے تو وہ کام کی نہیں ہوتی، یہاں پہ بھی وہی بات ہے۔ تو یہاں پہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ ان کو پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام یا دکھائے جاتے ہیں یا بتائے جاتے ہیں، اور ان کو پھر پتہ چلتا ہے کہ اچھا ہم جو عیسائی یہ عقیدہ رکھے ہوئے تھے کہ اللہ رب العزت کے بیٹے ہیں یا ان کو سولی پہ چڑھا دیا گیا تھا، دونوں باطل باتیں ہیں، ایسا معاملہ نہیں ہے۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، اور یہ ان کے اوپر کل قیامت دن ایک گواہ بھی ہوں گے۔ اور ایک دوسری تفسیر بھی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جب دوبارہ دنیا میں تشریف لائیں گے نا، یہ تفسیر حضرت تھانوی علیہ الرحمہ نے کی فرمائی ہے کہ اس وقت پھر کوئی بھی ایسا عیسائی نہیں ہوگا جو عیسیٰ علیہ السلام پہ صحیح معنوں میں ایمان نہ لائے اور ایمان لا کر پھر اس کے بعد رب تعالیٰ کو جان دے گا۔ آگے اللہ رب العزت نے، یہ ہے 7واں پارہ سورۃ المائدہ، ان آیات میں رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، آیت نمبر 108 سے، یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم،
کل قیامت کے دن رب تعالیٰ تمام تر انبیاء کو اکٹھا فرمائیں گے او انبیاء علیہم السلام کی جماعت، میں نے تمہیں دنیا میں بھیجا تھا، بہترین ترتیب دے کر بھیجا تھا، دعوت کا نظام دے کے بھیجا تھا، کیا ہوا؟ ماذا اجبتم، کیا تمہیں جواب دیا گیا قوم کی طرف سے؟ قالوا لا علم لنا، وہ فرمائیں گے، وہ عرض کریں گے اللہ ہمیں نہیں خبر۔ اس سے اشارہ ہے کہ اللہ ہمارا تو ایک کمزور علم ہے نا، ہم تو صرف بظاہر کے جاننے والے ہیں، اندر کے دلوں کے جاننے والے تو آپ ہیں۔ انک انت علام الغیوب، آپ تو وہ بہترین قسم کے غیبوں کی معاملات کو جاننے والے ہیں۔ تو اللہ رب العزت یہاں پہ عیسیٰ علیہ السلام کو اس قال اللہ یا عیسیٰ ابن مریم اذکر نعمتی علیک وعلی والدتک، اے عیسیٰ ابن مریم تم نعمتوں کو یاد کرو، ہم نے تم پہ بھی کی تھی، تمہاری والدہ پہ بھی کی تھی، اذ ایدتک بروح القدس، ہم نے تمہیں روح قدس کے ذریعے سے تائید بخشی تھی، اور تمہاری حالت کیا تھی کہ تکلم الناس فی المہدی وکہلا، تم پنگوڑے میں بھی بڑی عمر میں بھی بندوں سے بات کر سکتے تھے، وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِیلَ، ہم نے تمہیں علم عطا کیا تھا تورات و انجیل کا بھی، وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّینِ كَهَیْئَةِ الطَّیْرِ بِإِذْنِی، اور تم پرندوں کو بھی بناتے تھے، پھر اس کے بعد اس میں روح بھی پھونکتے تھے، اور تم اندھوں کو بھی زندہ، نابینا کو بھی بینا کرتے تھے، اور جو برس کی بیماری والے ہوتے تھے ان کی بھی تم مسئلے کو حل کرتے تھے، اور تم اللہ کے حکم سے مردوں کو بھی زندہ کرتے تھے، اور ہم نے تمہیں ابتدا میں بنی اسرائیل کے دشمنوں سے بچا کے رکھا تھا، اور جب تم ان کے پاس آئے فقال الذین کفروا منہم ان ھذا الا سحر مبین، تو وہ تو آپ کے جادو کو دیکھ کر، یہ تو آپ کے صحیح معنوں میں معجزات کو دیکھ کر کہنے لگے تھے یہ تو کھلا کھلا جادو ہے، ہم تو اسے تسلیم نہیں کرتے۔ وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ، جب ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کے صحابہ کی طرف یہ وحی کی تھی کہ تم مجھ پہ ایمان لاؤ اور میرے رسول پہ بھی ایمان لاؤ، تو انہوں نے کہا تھا ہم ایمان لائیں، وَاشْهَدْ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ، اے اللہ آپ نے فرمایا ہم عیسائی ایمان عیسیٰ پہ لے کر آئیں، ایمان لے کر آئے ہیں، اور اے اللہ آپ سے ہم بھی عرض کرتے ہیں کہ اس بات کی گواہ رہنا۔ اور پھر آگے فرمایا اذ قال الحواریون یا عیسیٰ ابن مریم هل تستطيع ربك ان ينزل علينا مائدة من السماء، اے عیسیٰ ہم ایمان تو لے کر آئے ہیں، کیا یہ بات مناسب ہے کہ رب تعالیٰ اوپر سے بھرا ہوا دسترخوان کھانوں سے یہ نیچے اتارے؟ تو عیسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قال اتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین، اور لوگوں اللہ سے ڈرو، یہ کیا کہہ رہے ہو؟ اس سے اشارہ یہ تھا کہ معجزے کا مطالبہ کرنا تو کفار کا کام ہوتا ہے، اور ابھی تم یہ کہہ چکے ہو کہ ہم تو ایمان لائے ہیں، تو آگے انہوں نے کہا اے عیسیٰ ہمارا ارادہ کوئی برا نہیں ہے، قالوا نريد ان ناكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم ان قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين، اے عیسیٰ ہم اس لیے یہ آپ سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ اگر وہ رب تعالیٰ کی طرف سے ہوگا تو اس میں برکت بھی ہوگی، ہم کھائیں گے، ایمان تو پہلے بھی لائے ہیں، ہمارے دل تسکین سے ہوں گے اور ایمان بڑھے گا، اور جو بھی آ کے آپ کے احکامات ہوں گے نا مزید بھی بآسانی ہم اس کو پورا کر سکیں گے۔ تو اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بات مانی اور عرض کیا، جس طرح کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی تو عرض کیا تھا نا، اے اللہ کہ کیف تحیی الموتیٰ، آپ مردوں کو زندہ کیسے کریں گے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اولم تؤمن، کیا تو اس بات پہ ایمان نہیں رکھتے؟ اے اللہ ایمان تو رکھتا ہوں ولکن لیطمئن قلبی، اپنے دل کی تسلی کے لیے۔ تو رب تعالیٰ نے بھی آگے پریکٹیکل خوبصورت جواب دیا، پرندہ لو، اپنے ساتھ مناسبت بناؤ، پھر اسے ذبح کرو، ذبح کر کے علیحدہ 4 پہاڑیوں پہ جا کے ایک ایک تھوڑا تھوڑا ٹکڑا جا کے رکھو، اور پھر اس کو پکارو، یہ بنیں گے، ملیں گے، روح آئے گی، اور دوبارہ ویسے جیسے پہلے زندہ تھے ہوں گا اکٹھا، اور تمہارے پاس جاتے ہی نہ سایہ چل کے آئیں گے، اڑ کے آئیں گے۔ یہاں پہ عیسیٰ علیہ السلام کی قوم نے بھی یہ مطالبہ کیا ہے، تو قال یا عیسیٰ ابن مریم، قال عیسیٰ ابن مریم، حضرت عیسیٰ ابن مریم نے عرض کیا اللہم ربنا، اے ہمارا رب انزل علینا مائدۃ من السماء، اے اللہ میری قوم مانگ رہی ہے بہترین قسم کا دسترخوان کہ جو رحمت سے بھرا ہوا ہو، آپ کی طرف سے طیب رزق ہو، تو آپ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا وآیۃ منک، کہ بہترین قسم کا کھانا ہو دسترخوان سے اترے، اور یہ اول آخر ہمارے پہلے اگلے پچھلوں کے لیے خوشی کا معاملہ بن جائے، ورزقنا، رزق تو عطا کر، وانت خیر الرازقین، تجھ سے بڑھ کے بہتر رزق عطا کرنے والا کون ہے؟ تو یہاں پہ فرمایا قال اللہ نے فرمایا انی منزلها علیکم، اے عیسیٰ تمہارے قوم کے مطالبے پہ اتار تو رہا ہوں، لیکن یہ یاد رکھنا فمن یکفر بعد منکم، اگر اس کام کے بعد بھی کسی نے میرا انکار کیا، کفر کیا، فانی اعذبہ عذابا، میں ان کو ایسا عذاب دوں گا، لا اعذبہ احدا، کہ میں نے اس جیسا کسی کو بھی تمام جہانوں میں عذاب نہیں دیا ہوگا جو میں اس شخص کو عذاب دوں گا،
کیونکہ ایک طرف اگر نعمتوں کا اظہار زیادہ ہو جائے نا تو دوسری طرف ایمان کا مطالبہ بھی زیادہ ہوا کرتا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ اللہ کے تھوڑے دیے پہ اگر تو راضی ہے نا تو اللہ تیرے تھوڑے کیے پہ بھی راضی ہوگا، اور اگر ہمارے اوپر رب تعالیٰ کی نعمتیں زیادہ ہیں تو مطالبے بھی زیادہ ہوں گے۔ یہ میں کوئی عام ڈائلاگ نہیں کر رہا، آپ دیکھو نا امیر کے اوپر بمقابلہ غریب عبادت زیادہ نہیں ہے، زکوٰۃ اس پہ، امیر پہ، غریب پہ تو نہیں ہے، اس کا کام تو لینا ہے، اور حج امیر پہ ہے غریب پہ تو نہیں ہے، صحیح ہے جی۔ اچھا، وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مریم، اور جب ہم نے کہا اے عیسیٰ ابن مریم، انت قلت للناس اتخذونی، کہ اے عیسیٰ تم نے یہ بات کہی تھی کہ وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں عیسائی کہتے تھے کہ یہی ہی تو خدا ہیں، حضرت عیسیٰ ہیں، حضرت مریم ہے اور اللہ رب العزت ہے، یہ تین مل کر ایک خدا ہے۔ تو اللہ رب العزت کل قیامت دن ان سے ارشاد فرمائیں گے اے عیسیٰ ذرا ادھر آؤ، یہ تمام نعمتیں ارشاد فرما کر کیا تم نے لوگوں کو کہا تھا کہ مجھ اللہ کو چھوڑ کر میں عیسیٰ کی اور میری ماں کی عبادت کرو؟ تو رب تعالیٰ کا آگے عیسیٰ علیہ السلام کا رب تعالیٰ سے جواب سنیے کہ عیسیٰ علیہ السلام اس سوال میں اللہ رب العزت کو کیا ارشاد فرمائیں گے۔ قال سبحانک، اے اللہ تو پاک ہے، ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، اے اللہ آپ خوب جانتے ہو کہ یہ میرے شان بات نہیں ہے کہ میں آپ کا نبی بھی ہوں، آپ نے مجھے روح اللہ بھی بنایا، کلمۃ اللہ بھی بنایا، آپ نے اتنے بہترین معجزات سے بھی نوازا، اب یہ میری شان نہیں ہے کہ میرا یہ حق نہیں بنتا کہ میں لوگوں کو ایسی بات کہوں کہ اللہ کو چھوڑ کے میری عبادت کرو۔ ان قلتہ فقط علمت، اے اللہ میں نے اپنی قوم کو جو کہا تھا نا یہ آپ خوب جانتے ہیں، تعلم ما فی نفسی، جو میں بات کہہ رہا ہوں میرے دل سے آپ واقف ہے، آپ کو تو پتہ ہے، ولا عالم ما فی نفسک، اور جو تیرے دل میں ہے اللہ وہ جو تیرے اندر ہے وہ میں نہیں جانتا، انک انت علام الغیوب، تو بہترین غیب کو جاننے والا ہے، ما قلت لهم الا ما امرتنی به ان اعبدوا اللہ ربی و ربکم، میں نے تو اللہ وہی کہا تھا جو آپ نے حکم فرمایا تھا، اور آپ نے کیا حکم فرمایا تھا کہ اللہ کی عبادت کرو، تو میں عیسیٰ نے بھی اپنی قوم عیسائیوں کو کہا تھا کہ اللہ کی عبادت کرو، جو میرا بھی اللہ ہے میں بھی اس کی عبادت کروں گا، اور تمہارا بھی خدا ہے تم بھی اسی کی عبادت کرو، وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ، اور اس بات پر میں مکمل گواہ ہوں جب تک کہ میں ان میں زندہ تھا، فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبُ عَلَيْهِمْ، اے اللہ جب تو نے مجھے اٹھا لیا نا اب تو پھر تو ہی ان کا نگہبان ہے، مجھے بات کا پتہ نہیں ہے، اور جب تک میں موجود تھا تو میں نے حق کی بات کی تھی، وَأَنْتَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ، اور اے اللہ آپ تو ہر چیز پہ گواہ ہیں، ہر چیز کو جاننے والے ہیں، ان تعذبہم، اے اللہ اگر تو ان کو عذاب دے فإنہ عبادک، تیرے ہی تو بندے ہیں، وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور اے اللہ اگر تو ان کو بخش دینا آپ ہی تو غالب ہو، آپ ہی تو حکمت والے ہو۔ تو اللہ رب العزت ارشاد فرمائیں گے کہ قال اللہ، رب تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے ھذا یوم، یہ وہ دن ہے، ینفع الصادقین، سچوں کو نجات دے گا ان کے سچ کی وجہ سے، صدقوں، لہم جنات تجری من تحتها الانہار، اور نہ صرف ان کو نفع دے گا بلکہ ان کا معاملہ یہ ہوگا کہ ان کے نیچے سے نہریں بہیں گی، خالدین فیہا ابدا، اس میں ہمیشہ رہیں گے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، وہ اللہ سے اور اللہ ان سے راضی ہو گیا، ذالک الفوز العظیم، یہ سب سے بڑی کامیابی ہے، یہ رب تعالیٰ کی طرف سے ہے کہ جو قیامت میں کامیاب ہو گیا، سچ بولا، خوبصورت زندگی گزاری، وہی تو کامیاب ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا للہ ملک السماوات والارض، یہ اللہ ہی کی تو بادشاہت ہے زمین و آسمان میں، وما فیہن، اور جو ان دونوں کے درمیان میں بھی ہے، وہو علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ 16واں پارہ سورۃ مریم، یہاں پہ قرآن پاک کے حوالے سے یہ آیات ہیں آخری، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، اے پیغمبر جی ذرا قوم کو حضرت مریم علیہ السلام کا قصہ تو بتاؤ، اے اللہ وہ کیسے؟ فرمایا اِذِ انتبذت مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا، جب مریم علیہ السلام ہے یہ دور کے مکان مشرقی جانب چلی گئی تھی، فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا، ادھر جا کر باقیوں سے پردہ اوڑھ لیا، فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا، تو ہم نے اپنی طرف سے ایک فرشتہ بھیجا، جبرائیل علیہ السلام، اور یہ فرشتے کی خاصیت ہے جب کبھی بھی یہ انسانی شکل میں آتا ہے نا خوبصورت شکل میں آتا ہے، اور آگے اب فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، حضرت جبرائیل علیہ السلام کو تو ہم نے بھیجا تھا مکمل انسانی شکل میں، حکم دیا تھا کہ ایسے جاؤ، اچھا، اور پھر ان کا انداز کیا تھا؟ خوبصورت ترین فرشتہ انسانی شکل میں بن کے آیا، اور انسان بھی خوبصورت انداز سے، تو حضرت مریم نے دیکھا، قالت انی اعوذ بالرحمن، انہوں نے ارشاد فرمایا حضرت مریم نے اس نوجوان لڑکے خوبصورت کو دیکھ کر کہ میں تو رب تعالیٰ کی پناہ پکڑتی ہوں، رحمان تعالیٰ کی پناہ میں آتی ہوں، ان کنت تقیہ، اگر تو بھی متقی ہے تو یہاں سے چلا جا۔ اب بچی نوجوان عمر والی اور آگے انسانی شکل میں ایک فرشتہ، اور وہ بھی خوبصورتی کی انتہا، تو یہاں پہ نفس ڈگمگایا نہیں ہے،
وہی آیت کے رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت نے ان کو چنا ہے نیکی کے حوالے سے۔ قال انما انا رسول ربک، گھبراؤ نہیں، میں رب کی طرف سے بھیجا ہوا ہوں۔ اچھا کیوں؟ لیہب لک غلاما زکیہ، تاکہ میں تمہیں ایک نیک پاکیزہ بچہ عطا کروں۔ یہ الگ آیات سے دوبارہ رب تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اب پیدائش کا ذکر فرما رہے ہیں۔ تو حضرت مریم حیران ہو کے کہنے لگی وہی انداز کہ قالت انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر، دنیا میں طریقہ کار تو یا تو زنا کا ہوتا ہے یا تو نکاح کا ہوتا ہے، میں بدکار ہوں نہیں اور نکاح میرا ہوا نہیں ہے، تو یہی دو انداز تو ہوتے ہیں بچوں کے پیدا ہونے کے، تو میں تو ایسے نہیں ہوں، دونوں اچھا برا انداز تو مجھ میں ہے نہیں، تو ولم اکو بغیہ، نہ بری ہوں، ولم یمسسنی بشر، مجھے کسی انسان نے چھوا نہیں ہے، تو کیسے ہوگا؟ تو وہی جواب رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قال کذالک، یوں ہی ہوگا۔ قال ربک ہوا علیہ ہین، رب تعالیٰ تمہارا فرماتا ہے کہ میرے اوپر یہ کام آسان ہے۔ اچھا اے اللہ، اس سے مقصد کیا ہے؟ وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا، تاکہ یہ کام کر کے بغیر باپ کے ایک ایسی بچی جس کا نکاح کا معاملہ بھی نہیں ہے، ہم اس کو پیدا کریں، لوگوں کے لیے اس کی نشانی بنائیں، وَرَحْمَةً مِنَّا، ہماری طرف سے وہ رحمت بھی ہو، وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا، اے مریم یہ جان لو یہ کام ہو کر رہنا ہے، رب تعالیٰ کی کتابوں میں لکھا جا چکا ہے۔ فَحَمَلَتْهُ فَانتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا، وہ ادھر ہی جب ان کو چھوا گیا، ایک تفسیر کے مطابق تو صرف ٹچ کیا گیا، رب تعالیٰ کے حکم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت مریم علیہ السلام میں منتقل ہو گئے۔ تو یہاں پہ یہ اب دور چلی گئی، درد ذی فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَىٰ جِذْعِ النَّخْلَةِ، کہ ان کو درد ذی نے اٹھایا، وہ کھجور کے تنے کی طرف چلی گئی۔ قالت یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا، انہوں نے رب تعالیٰ کی طرف دوڑ لگائی اور کہا کہ کیا شدت کا درد ذی ہے، کہ اے کاش کہ میں پیدا ہی نہ ہوتی یا اب بھی مر جاتی، اور یہ کیا ایک عجیب معاملہ ہے، پتہ نہیں قوم والے کیا کہیں گے، اس طرح ایک طرف سے یہ پریشانی ہے۔ تو یہاں پہ اللہ رب العزت نے تسلی دیتے ہوئے ارشاد فرمایا فناداها من تحتها، حضرت مریم کے قریب سے ایک فرشتے نے کہا اللہ تحزنی قد جعل ربک تحتک سریا، غم کھانے کی ضرورت نہیں ہے، رب تعالیٰ نے ایک بہترین چشمہ تمہارے پاس سے جاری کر دیا ہے، وَهُزِّ إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ، اور آپ کے پاس ایک کھجور کا تنا بھی ہے جو بہت خشک ہو چکا تھا۔ رب تعالیٰ نے یہاں پہ درد ذی میں دو چیزیں عنایت فرمائی ہیں، ایک ٹھنڈا میٹھا پانی اور ایک کھجور۔ آج کی سائنس آج کے 1400 سال بعد اس زمانے میں پہنچی ہے، درد ذی میں میٹھا ٹھنڈا پانی ہو یا کچھ بھی میٹھا ہو اور خصوصی کھجور، تو عورت کے لیے آسانی ہوتی ہے۔ قرآن پاک آج سے 1400 سال پہلے صرف بات بتائی گئی ہے، اور واقعہ تو اس سے بھی پہلے کا ہے۔ جو سائنس آج پہنچی ہے قرآن کی تحقیق دیکھیے۔ تو ساکت علیہ کی رطبا جنیا، اے مریم یہ ہے تو خوش تنا اور اتنا مضبوط، آپ نے صرف اسے ہاتھ لگانا ہے، تھوڑا سا ہلانا ہے، تو پہلا کام اس کی خشکی ختم ہوگی، یہ تر و تازہ ہو جائے گا اور آپ پہ تر و تازہ کھجور گرائے گا، آپ اس سے کھاؤ اور پیے۔ فاکولی، آپ کھاؤ اس سے، وشربی، پیو بھی صحیح، وقرری عینا، اس کے ذریعے سے اپنی آنکھ بھی ٹھنڈی کرو۔ اس سے پتہ چلا انسانی راحت اس ذریعے سے ہوتی ہے۔ اچھا فإما ترین من البشر احدا، اے مریم اب بغیر شادی کے تمہارا بیٹا تو ہو چکا ہے، اگر کوئی بندہ انسان میں سے تمہیں کوئی دیکھے نا، فقولی انی نظرت للرحمن صوما، تمہیں کوئی بندہ دیکھے، سب سے پہلے اس نے یہی سوال کرنا ہے کہ اے مریم یہ کیسے ہو گیا ہے، تو ان کو کہنا کہ میں نے رب تعالیٰ کے لیے نظر مان رکھی ہے، فلن اکلم الیوم انسیا، میں آج کے دن کسی انسان سے نہیں بولوں گی۔ جس طرح پہلی شریعتوں میں یہ ایک انداز تھا کہ وہ اپنی اولاد کو رب تعالیٰ کے نام پہ آزاد کر دیا کرتے تھے، وقف کر دیا کرتے تھے، ان میں سے ایک معاملہ یہ بھی تھا کہ وہ اللہ کے نام پہ خاموشی کا روزہ بھی رکھا کرتے تھے۔ تو اسی کی طرف اشارہ ہے کہ آج کے دن میں نے خاموشی کا روزہ کر رکھا ہے، بولوں گی نہیں، بولوں جس طرح ہمارا روزہ کھانے سے ٹوٹتا ہے، ان کا روزہ بولنے سے بھی ٹوٹتا۔ تو فلن اکلم الیوم انسیا، آج کے دن میں نے کسی انسان سے نہیں بولنا۔ فاتت بہ قومہا تحملہ، حضرت مریم علیہ السلام ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھائے ہوئے آئے ہیں۔ قالوا یا مریم، وہی قوم کا انداز، یا مریم، اے مریم، لقد جئت شیئا فریا، بڑی غضناک اور عجیب چیز لے کر آئی ہو، بچے کی طرف اشارہ کر کے کہا یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن، ما کان ابوک امرأ سوء، تمہارا باپ تو برا نہیں تھا، حضرت عمران کی طرف اشارہ کر کے فرمایا وما کانت امک بغیہ، اور نہ تمہاری ماں بدکار تھی۔ یہاں پہ انہوں نے کہا یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن، اس پہ حدیث پہ بات کریں گے کہ انہوں نے یہ کیوں کہا کہ اے ہارون کی بہن، تو چونکہ انہوں نے بولنا تو تھا نہیں، فاشارت الیہ، حضرت مریم نے اشارہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف کیا۔ ایک عجیب کام کہ وہ کنواری ہیں، اس سے عجیب کام کہ بچہ پیدا ہوا، اس سے عجیب کام کہ اب تم بول بھی نہیں رہی، اس سے عجیب کام کہ تم نے عیسیٰ علیہ السلام چھوٹے بچے کی طرف
اشارہ کر رہی ہو, جو کہ دودھ پیتا بچہ ہے. ابھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ فی المہدی وکہلا, پنگوڑے میں بھی بولنے والا اس کو بنایا تھا, اور ہم نے اس کو بڑی عمر میں بھی. اب دیکھو کیسے. تو فاشارت الیہ, اللہ رب العزت کو حکم تھا نا کہ تم نے بولنا نہیں ہے, اشارہ کیا. جس طرح کہ زکریا علیہ السلام کو بھی ان کی پیدائش کے وقت بچے کی یہی فرمایا گیا تھا, الا رمزا, بولو گے نہیں, صرف اشارہ کا معاملہ. یہاں پہ وہی فاشارت الیہ, حضرت مریم علیہ السلام نے بچے کی طرف اشارہ کیا. کون سا؟ دودھ بھی تھا. قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا, قوم والے کہنے لگے او مریم کیا مذاق کرتی ہو ہمارے ساتھ, پنگوڑے کا بچہ ہم سے بولے گا. تو عیسیٰ علیہ السلام یہاں پہ کہے اٹھے, چھوٹے سے بچے ہیں. قال انی عبداللہ, او قوم کے بندو میری ماں پہ الزام نہ لگانا, میں اللہ کا بندہ ہوں. کیسا؟ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا, مجھے اللہ رب العزت نے کتاب بھی عطا کی ہے, اور میری حیثیت یہ ہے کہ مجھے اللہ نے نبی بھی بنایا. کون بندہ بول رہا ہے؟ کون بندہ بول رہا ہے؟ دودھ پیتا, ماں کی گود میں اٹھائے ہوئے اسے. عجیب تر جو کام ہے, ابتدائی تاریخ ہی عجیب ہے. اچھا آگے اپنی صفات. وجعلنی مبارکہ, مجھے با مبارک بنایا گیا ہے. کیسے؟ اینما کنتم, میں جہاں جہاں ہوں گا, مجھ عیسیٰ کا جس جس جگہ قدم ہے اللہ نے اس جگہ کو بابرکت بنایا ہے. آگے وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ, مجھے اللہ نے نماز کا بھی حکم دیا ہے توقیدی طور پہ. وَالزَّكَاةِ, زکوٰۃ کا بھی حکم دیا ہے. اچھا ما دمت حیا, جب تک میں زندہ ہوں ان کاموں کو میں نے چھوڑنا نہیں ہے. آگے میرے اندر اور بھی رب تعالیٰ نے بڑی خوبصورت صفات کو انسٹال کیا ہے. کیسے؟ وَبَرًّا بِوَالِدَتِي, مجھے میرے رب نے میری ماں کے ساتھ بہترین قسم کا فرما بردار مزاج بنایا ہے. اس سے پتہ چلا کہ رب تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے کہ ایک اولاد ہو, والدین کے ساتھ فرما بردار ہو. اچھا وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا, مجھے سرکش, سخت دل والا, بدبخت مزاج نہیں بنایا گا. اس سے اشارہ اس بات کی طرف بھی آپ کو دوں کہ جو بندہ والدین کا نافرمان ہوتا ہے نا, رب تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبانی اور اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں یہ بات ارشاد فرما دی, وہ بدبختوں میں سے ایک ہے. اچھا جی, والسلام علیہ, مجھ پہ سلامتی ہو, یوم ولدتو, جس دن میری پیدائش ہوئی, و یوم اموتو, اور جس دن اللہ رب العزت مجھے حقیقی موت عطا فرمائیں گے, و یوم ابعث حیا, اور دوبارہ کل قیامت دن دوبارہ جب اللہ تعالیٰ مجھے اپنے سامنے کھڑا کریں گے. اللہ رب العزت اب آگے نبی علیہ السلام کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں. ذالک عیسی ابن مریم, یہ عیسیٰ ابن مریم ہے. اتنی صفات کے بعد قول الحق, بات تو واضح حق کی ہے. الذی فیہ یمترون, یہ ایک کوڑ مغز مزاج لوگ جس میں شک کر رہے ہیں نا, کھلی کھلی واضح بات ہے. جہاں پہ انسانی عقل ختم ہو جائے نا, وہیں سے تو رحمانی معاملات چلتے ہیں. ما کان للہ ان یتخذ من ولد, اللہ کی شان یہ نہیں ہے کہ اے عیسائیو تم نے عیسیٰ کو خدا کا بیٹا کہہ دیا. بیٹا ہونا تمہاری صفات میں سے ہے, تمہاری نہ ہو تو عیب ہے, میری ہو تو عیب ہے. کیوں؟ میں نے بوڑھا ہونا ہے, مجھے دوبارہ ایک جوان کندھا چاہیے, اور اللہ نے بوڑھا ہونا ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے جی, تو سبحانہ, اللہ اس چیزوں سے پاک ہے. اذا قضا امرن, جب میں اللہ کسی چیز کا حکم فرماتا ہوں نا, فانما یقول له کن فیکن, میں تو صرف کہہ دیتا ہوں کہ ہو جا, فیکن, پس وہ ہو جاتی ہے. وان اللہ ربی, اور سن لو وہ اللہ میرا بھی رب ہے, وربکم, تمہارا بھی رب ہے. نتیجہ فاعبدوہ, اس ہی کی میں بھی عبادت کر رہا ہوں, تم بھی عبادت کرو. اور سن لو مجھ عیسیٰ کی طرف سے بزبان قرآن بھی, ھذا صراط مستقیم, رب کی ماننے میں عافیت ہے, یہی حق کا راستہ ہے. اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے یہ خوبصورت ترتیب چلائی ہے. بات کچھ ٹائم اوپر ہو گیا, اگر آپ اجازت دیتے ہیں تو حدیث کی طرف بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے جاتے ہیں, یا پھر اگر ہم اینڈ کر لیں اور کل چلا لیں تو جیسے آپ کی مرضی ہو, وگرنہ میں تندرست بیٹھا ہوں ابھی بھی. سنانے نہ سنانے, کیونکہ ایسے نہ ہو کہ میں شروع کروں اور چند ایک ساتھی پھر مایوس کر جائیں گے, یار ٹائم لمبا کر رہا ہے. بیٹھیں گے, یہ صرف بولنے والے کہہ رہے ہیں یا سننے والے بھی؟ میں آپ کے لیے بیٹھا ہوں. آپ کو شاید خبر ہو, یہ حضرات ماشاءاللہ کافی احباب آنے والے تھے. میں نے سیرت کورس رات 3 بجے تک بھی جاگا ہوں. میں نے یہ بتایا تھا میری گردن سے اوپر کتابیں چلی جائیں جو میں نے ترتیب چلا رکھی تھی کتابوں کے حوالے سے, اور الحمدللہ پھر خیر کی بات اللہ رب العزت کو منہ سے نکلواتے ہیں. تو ٹھیک ہے جی, یہ آپ کے کہنے پہ میں ترتیب چلا رہا ہوں. اگر کوئی ساتھی اب یہ نہ کہے کہ یار میں نے ٹائم لمبا کر دیا, کیونکہ میں نے ابھی تک, آپ یقین کریں, جیسے انسان ایک بڑی سڑک پہ جا رہا ہوتا ہے نا, ارد گرد بھی تو کافی اچھی اچھی گلیاں آتی ہیں, اسی طرح, لیکن وہ بندہ وہاں پہ مڑتا نہیں ہے.
میں جب یہاں پہ بات کر رہا ہوں نا، میرے ذہن میں بھی ارد گرد کی اس سے نکلنے والی اور بھی خیر کی باتیں آئی تھی، میں نے ان کو اسکپ کیا ہے بلکہ ٹائم لمبا نہ ہو جائے. اب اس کو مطابق رکھتے ہوئے اب اتنا معاملہ چلا ہے. تو رب تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی 2 صفات اور بھی قرآن پاک سورۃ الصف آیت نمبر 6 میں ارشاد فرمایا کہ وَإِذْ قَالَ عِيسَىٰ ابْنُ مَرْيَمَ یا بنی اسرائیل، جب عیسیٰ ابن مریم نے کہا اے بنی اسرائیل انی رسول اللہ الیکم، میں تمہاری طرف رسول بنا کے بھیجا گیا ہوں، مصدقا لما بین یدی من التوراۃ، میں تورات کو بھی بہترین انداز سے چلاتا ہوں کہ یہ حق والی ہے، ومبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، اس کے بعد ایک اور نبی کی میں تصدیق کرتا ہوں، تمہیں بشارت دے رہا ہوں میرے بعد ایک اللہ کے نبی آئیں گے، وہ محمد عربی ہوں گے، مجھ میں کیا صفات ہے جو ان میں ہوں گی، میرا کیا درجہ ان کا ہوگا، میرے کیا معاملات عجیب ہیں جو ان کے مثبت عجیب ہوں گے. تو من بعد اسمہ احمد، وہ نبی آئیں گے، نام تک بتا دیا، احمد ان کا نام ہوگا. فلما جاءہم بالبینات، پھر جب وہ واضح طور پہ آئے، قالوا ھذا ساحر مبین، تو پھر وہ کہنے لگے یہ تو واضح جادو ہے. اس سے ایک بات میں آپ کو بتا دوں، سائنسدان ہوتے ہیں نا، ہر آتا سائنٹسٹ اپنے پچھلے سائنٹسٹ کی تردید کرتا ہے، لالا کو کشا سمجھ نہیں آئی میں ٹھیک ہوں، اسے کچھ سمجھ نہیں آیا تھا میں ٹھیک ہوں، پچھلے کی تردید آئندہ کی تصدیق. عمر بھائی اگر آپ کی دیر ہے تو خیر ہے، آپ کو اجازت ہے؟ اچھا ماشاءاللہ، کیا بات، سارے موٹیویٹ بیٹھے، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. چلو جی، تو یہاں پہ انبیاء علیہ السلام کا معاملہ ایسا نہیں ہے، ہر آتا نبی اپنے پچھلے نبی کی تصدیق کرتا ہے، اور ساتھ یہ کہتا ہے کیونکہ موت تو حق ہے نا، تو اللہ رب العزت نے جتنی دیر چاہا ان کو بٹھایا، اس کو دنیا میں رکھا، پھر اس کے بعد اٹھا لیا. ہر آتا سائنٹسٹ پچھلے کی تردید کرتا ہے، پر ہر آتا نبی اپنے اگلے نبی کی تصدیق کرتا ہے، بشارت دیتا ہے، کہتا ہے وہ حق والا تھا. آگے قرآن پاک سورۃ الصف آیت نمبر 14، اس میں ارشاد فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کونوا انصار اللہ، تم بھی صحیح معنوں میں اللہ کے دین کے مددگار بنو. اللہ رب العزت مکمل قصہ بتا کے ہمیں بتا رہے ہیں کیسے اللہ، کیسے ہم آپ کے بنے. سنو، جیسے کہ کما قال عیسی ابن مریم للحواریین، جس طرح اللہ رب العزت نے اللہ کے حکم سے عیسیٰ نے اپنے صحابہ، ان کا نام حواریوں سے کہا تھا نا کہ تم اللہ کے بندے صحیح معنوں میں نیک بن جاؤ، اسی طرح میں اللہ تم لوگوں کو کہہ رہا ہوں کہ تم بھی صحیح معنوں میں نیک بن جاؤ. اور ارشاد ہے من انصار اللہ، کہ عیسیٰ علیہ السلام نے جب بات فرمائی تھی کہ کون اللہ کا مددگار بنے گا دین کے حوالے سے، تو عیسیٰ علیہ السلام کے معاملات کیا تھے؟ قال الحواریون نحن انصار اللہ، تو عیسیٰ کے صحابہ نے کہا تھا اے عیسیٰ ہم آپ پہ جام چھڑکنے والے ہیں. پھر نتیجہ کیا نکلا؟ فآمنت طائفۃ من بنی اسرائیل، ایک گروہ بنی اسرائیل میں سے تو وہ ایمان لایا، وکفرت طائفہ، کچھ نے انکار کر دیا. فأیدنا الذین آمنوا علی عدوہم فاصبحوا ظاہرین، تو اللہ رب العزت نے ان کے دشمنوں کے خلاف ان کی مدد کی، رب تعالیٰ نے ان کو بہترین قسم کی ترتیب چلائی اور ان کو غالب کر دیا. آئیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے بخاری کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں ہر انسان جب پیدا ہوتا ہے نا تو شیطان اسے آ کے ٹچ کرنے کی کوشش کرتا ہے اور رلاتا ہے، اور جب عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہونے لگے تھے نا تو شیطان ان کے قریب بھی آیا تھا، تو لیکن عیسیٰ کو یہ ٹچ نہیں کر سکا، اپنا غلط جو معاملہ ایک شر جیسا ہے وہ اس کے قریب لا نہیں سکا. تو اور شیطان نے کوشش کی لیکن یہ ایک حواس باختہ ہو گیا، اور اس نے یہ سمجھا کہ میں نے عیسیٰ کے ساتھ بھی وہی کیا ہے جو عام بندوں کے ساتھ کرتا ہوں، لیکن حدیث کے مطابق بخاری کی روایت ہے، ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ ایسا معاملہ بالکل بھی نہیں ہوا تھا، اور حضرت مریم کے ساتھ بھی ایسے ہوا، شیطان نے ان کو بھی ٹچ نہیں کیا. اسی طرح دوسری حدیث ہے بخاری شریف کی ہے، یہ بھی ابن عباس رضی اللہ عنہما ارشاد فرماتے ہیں کہ شب معراج، جب نبی علیہ السلام معراج کی شب اوپر تشریف فرما تھے تو ادھر ایک قیامت کا ذکر بھی چھڑ پڑا، تو اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ اے موسیٰ آپ کچھ قیامت کے بارے میں جانتے؟ فرمایا مجھے کچھ نہیں پتہ. پھر اس کے بعد آگے اور بھی ترتیب بہت ساری چلی تو تمام نے انکار کیا. ایک عیسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ اللہ رب العزت نے مجھے قیامت تو نہیں، قیامت سے پہلے آنے کا وعدہ فرمایا ہے، اور میں نے وہاں پہ آنا ہے اور مکمل ترتیب چلانی ہے، بہت سارے فتنے میرے سامنے ہوں گے، دجال جیسا، یاجوج ماجوج جیسے تمام تر کو میں نے ختم کرنا ہے، اور پھر اس کے بعد میں نے رب کے دین کو جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پہ اترا ہوگا نا اس کو میں نے پھیلانا ہے آگے. اور اسی طرح بخاری کی روایت ہے، ابن عباس فرماتے ہیں کہ شب معراج پر موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا گیا. اب موسیٰ علیہ السلام کا بھی حلیہ رب تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے نبی علیہ السلام کے ذریعے سے، اور عیسیٰ علیہ السلام کا بھی. موسیٰ کے بارے میں فرمایا کہ یہ گندمی رنگ کے تھے، قد لمبا تھا، بال گھنگریالے تھے، قبیلہ شنو ایک قبیلہ ہے وہاں کے علاقے کے، تم نے لوگوں کو دیکھا ہے نا، اس قسم کے علاقے کے
لوگوں جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے۔ اور حضرت عیسیٰ کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ یہ درمیان قد کے ہیں، درمیان جسم کے ہیں، اور سرخی مال سفید ان کی گوری رنگت ہے، اور سر کے بال ان کے بالکل سیدھے سیدھے ہیں۔ اور مزید آگے بھی بہت ساری تشریح فرمائی ہے، لیکن یہ کہ یہ بات پھر لمبی ہو جائے گی۔ آگے تیسری نمبر حدیث، یہ بھی بخاری کی روایت ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم بمقابلہ باقی انبیاء کے عیسیٰ علیہ السلام کے بہت زیادہ قریب ہوں۔ کیسے؟ کہ عیسیٰ کے بعد اور مجھ سے پہلے درمیان میں جتنا بھی عرصہ گزرا ہے 400-500 سال کا، اس میں کوئی نبی نہیں آیا، یا تو عیسیٰ آئے تھے یا تو دوبارہ میں آیا تھا۔ اس حوالے سے میں ان کے زیادہ قریب ہوں۔ چوتھا، میں اپنا مزاج مبارک بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ارشاد فرمایا کہ جو عیسیٰ علیہ السلام کی عاجزی کو دیکھنا چاہتا ہے نا، اور لوگوں تمہیں خبر ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی عاجزی کیسے ہے، حضرت بتائیے عیسیٰ علیہ السلام کی عاجزی کیسی ہے؟ فرمایا عیسیٰ میں اللہ رب العزت نے عاجزی کا اتنا انتہا کا غلبہ رکھ رکھا تھا، جس طرح تم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے ابو ذر رضی اللہ عنہ کی عاجزی کو دیکھتے ہو نا، اس سے بڑھ کے عیسیٰ علیہ السلام میں تھی۔ تو گویا صحابہ کو پچھتانے نہیں دیا، پچھتاوا نہیں رکھا کہ دیکھو اگر تم نے عیسیٰ کو نہیں دیکھا نا تو تم اپنے میں ابو ذر کو دیکھ لو تو تم نے عیسیٰ کو دیکھ لیا، اور تم اپنے میں قبیلہ شنو کو دیکھ لو تو تم نے حضرت موسیٰ کو دیکھ لیا۔ اور سنو، اگر تم نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا ہے نا تو ابراہیم علیہ السلام میرے جیسے تھے، تو تم نے مجھے دیکھا تو گویا ابراہیم کو دیکھا۔ تو گویا نبی علیہ السلام نے خوبصورت ترتیب سے انداز چلایا ہے۔ تو یہاں پہ بھی وہی معاملہ رکھا۔ اچھا ایک بات ہے، پچھتانے نہیں دیا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں نا کہ کاش کہ ہم بھی دیکھ لیتے یا کچھ اس قسم کی ترتیب، اللہ رب العزت کے نبی نے ہمارے لیے بھی پچھتاوا چھوڑا نہیں ہے۔ کیسے؟ ہم میں سے ہر ایک ایمان والے کی چاہتا ہے کاش کہ اللہ کے نبی ہوتے تو ہم بھی دعائیں کراتے، ایسی ہے نا؟ میں آپ کی یہ فکر ابھی ختم کر دیتا ہوں۔ بعض اوقات ہم نیک کام پہلے کرتے ہیں اور بڑا تعریف اور دعا بعد میں کرتا ہے نا۔ سلام ہمارے نبی کو، ہم نیک کام کرے نہ کرے نا، ہمارے لیے نبی علیہ السلام پہلے سے دعا کر کے گئے ہیں۔ ایک چھوٹی سی مثال، عصر کی نماز سے پہلے کی 4 سنتیں، سنت غیر مؤکدہ، اس پر نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو یہ شخص، جو بھی کوئی 4 سنت عصر سے پہلے والے پڑھے گا، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اے اللہ اس شخص پہ رحم فرما۔ اب گویا ہم اگر آج دعا اپنا نفل پڑھیں گے نا، 4 سنت پڑھیں گے، تو یقین جانو ہم نے ابھی سلام پھیرا نہیں ہے کہ نبی علیہ السلام کی دعا اللہ رب العزت کی طرف سے ہماری طرف متوجہ ہوگی۔ گویا ہم نے یہ نبی کو کہا کہ ہمارے لیے دعا فرمائے، اور نبی علیہ السلام نے ہمارے لیے مسئلہ حل فرما دیا۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ بڑی عجیب شخصیت ہیں۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اللہ تعالیٰ نے بڑی عجیب قسم کی عاجزی رکھی ہے۔ صحابہ کو کہتے تھے کہ ابھی دوپہر کا کھایا تو عشاء کا کیوں جمع کر رکھا ہے؟ ان کو مدینہ سے باہر بھیج دیا گیا تھا حضرت عثمان کے زمانے میں۔ میں آپ کو اس کی ایک بات بتاؤں تو حضرت غزوہ تبوک کا موقع ہے، اور نبی علیہ السلام اپنے صحابہ سمیت آگے تشریف لے جا رہے ہیں۔ تو یہ ایک جنگ نہیں ہوئی تھی، لیکن بہت بڑا آزمائش کا ایک ذریعہ تھا۔ تو صحابہ نبی کے پاس آ رہے ہیں، یا رسول اللہ وہ منافق ہے وہ بھی نہیں آیا، یا رسول اللہ وہ جو بندہ تھا وہ بھی نہیں آیا جہاد میں آپ کے ساتھ۔ تو یہ ایک ایسا جہاد تھا جس میں قرآنی فتویٰ آ چکا تھا، جو اس مبارک جہاد میں نہیں آئے گا قرآن کے مطابق سورۃ التوبہ وہ واضح طور پر منافق ہے۔ تو یہاں پہ نبی علیہ السلام کو جب بتاتے نا، صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ابو ذر بھی نہیں آئے، ایسے متوجہ، ابو ذر نہیں آئے، آج سی دنیا سے نفرت کرنے والا، دوپہر کی ہو تو شام کو نہ رکھنے والا، نہ صرف نہ رکھنے والا، اگلوں کو منع کرنے والا کہ تم دوپہر کا رکھ کے شام کا کیوں رکھتے ہو، اللہ دے گا نا۔ اتنی انتہا کا توکل کرنے والا شخص نہیں آیا۔ دراصل ابو ذر رضی اللہ عنہ کی جو اونٹنی تھی وہ تھوڑی لاغر ہو چکی تھی، اور قرآن نے، اور یہاں پہ ایسی ترتیب چلی کہ تھوڑا سا انہوں نے ان کو ہنکایا چلایا، یہ نہ چلی۔ ریگستان کا سفر، حضرت ابو ذر نے سامان تھوڑا سا اپنے کندھے پہ لیا اور پیدل چل پڑے۔ قرآن نے جہاں پہ نہ جانے والے کو منافق کہا ہے نا، قرآن نے ان بندوں کو اجازت دی ہے کہ جن کے پاس سواری نہیں ہے۔ سورۃ التوبہ اس بات کی گواہ ہے، جن کے پاس سواری نہیں ہے تو وہ اگر نہ جائے نا، یہ اللہ کے ہاں معذور ہیں، مجبور ہیں، ان کے پاس کچھ نہیں ہے۔ اس سے اشارہ سمجھو کہ اگر سواری نہ ہونے پر رب نے ان کو معاف کیا ہے، یعنی اتنا سخت سفر تو تھا، اللہ نے یہ نہیں کہا سواری نہیں ہے تو ایسے پیدل چل پڑو، یعنی سواری نہیں ہے تو تم پیچھے رہ جاؤ۔ ابو ذر جیسی شخصیت نے کہا ارے اگر سواری نہیں ہے، قرآن نے اجازت دی ہے، حکم تو نہیں دیا نا پیچھے رکو، میں نے ضرور جانا ہے۔ اور گرتے گراتے ایک دور سے ایک شخص آ رہا ہے،
ابو ذر رضی اللہ عنہ وہ تشریف فرما تھے، تو نبی علیہ السلام نے دور سے یوں دیکھا تو چاہت کی کہ ابھی سیدھا نظر نہیں آ رہے، تو یہ مصنف عبد الرزاق میں یہ حدیث پاک اس حوالے سے درج ہے، مصنف ابن ابی شیبہ میں بھی۔ تو یہاں پہ ابو ذر کو آتے دیکھا نا دور سے، اب نبی علیہ السلام میں پہچان فی الحال نہیں ہے دور کی وجہ سے، تو اللہ سے دعا کیا کاش کہ آنے والا بندہ ابو ذر ہو۔ جیسے ہی قریب ہوئے تو ابو ذر ہی تھے، حضرت عبداللہ ابن مسعود ساتھ ہیں۔ نبی علیہ السلام نے یہاں پہ حضرت ابو ذر کے لیے ایک پیشن گوئی فرمائی، اے ابو ذر تم اکیلے سفر کر رہے ہو، تم نے زندگی میں بھی اکیلے رہنا ہے اور موت بھی بے سر و سامانی کے عالم میں ہوگی، پھر ایک مسلمانوں کا قافلہ آئے گا جو تم پہ جنازہ پڑے گا، پھر ایک زمانہ گزر جاتا ہے، غزوہ تبوک ہے کہ ختم، صدیق اکبر کا زمانہ ہے کہ ختم، عمر کا زمانہ ہے کہ ختم، امیر معاویہ کے پاس تھے تو حضرت عثمان کے زمانے میں انہوں نے کہا کہ حضرت ان کو آپ اپنے پاس بلا لیں، کیونکہ حضرت ابو ذر ہیں بس یہی ایک رٹ لگائے ہوئے ہیں کہ کیوں جمع کرتے ہو، اگرچہ اجازت ہے، کیونکہ دوسری طرف اگر صحابہ جمع کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے اجازت ہے، مال جمع اس شرط سے کرنا کہ حلال طریقے سے جمع کیا گیا ہو اور زکوٰۃ ادا کی جائے تو جائز ہے، جمع کیا جا سکتا ہے، لیکن ابو ذر رضی اللہ عنہ فتوے پہ نہیں تقوی پہ عمل کر رہے تھے۔ تو یہاں پہ حضرت عثمان کے زمانے میں عثمان نے کہا تھا کہ اے ابو ذر اس طرح ہے کہ آپ کی شان لوگوں سے ہٹ کر ہے، تو میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں کہ آپ تھوڑا دور چلے جائیے، مقام ربضہ مدینے کا ایک دور کا دیہات جہاں پہ کوئی نہ انسان نہ انسانیت کی ذات، وہ اور ان کی بیوی یہ چل پڑے، اور چلتے چلتے وہیں پہ عرصہ گزارا، غلام ساتھ تھے پھر بعد میں ہٹ گئے، اور جیسے ہی زندگی کا آخری لمحہ آیا نا ابو ذر کا تو بیوی پاس بیٹھی ہے، ابو ذر نے بیوی کی طرف دیکھا، کہا آخری لمحہ ہے نا، تو بیوی نے کہا کہ محسوس ہو رہا ہے کہ آپ تو اللہ کو جان دینے لگے ہیں، میں عورت ذات ہوں، کیا کروں گی آپ کی، کیسے کفن، کیسے جنازہ، کیسے غسل، کیا اٹھانا، کیا دفن، کیا ترتیب۔ کہا گھبراؤ نہیں، میں نے اللہ کے نبی سے اپنے بارے میں یہ بات سنی تھی کہ اے ابو ذر تو نے اکیلی زندگی گزارنی ہے، اکیلی اللہ کو جان دینی ہے، اور پھر ایک قافلہ آئے گا جو تمہارے کفن دفن اور جنازے کی بھی ترتیب کرے گا۔ تو وہاں پہ انہوں نے فرمایا کہ جب میں اللہ کو جان دے دوں نا تم نے گھبرانا نہیں ہے، ایک قافلہ ضرور گزرے گا۔ تو جیسے یہ اللہ کو جان دیتے ہیں، ابو ذر کہتے ہیں دیکھو زندگی علیحدہ کی گزارنے کی بات کی گئی تھی نا، میں اکیلا جنگل میں گزار رہا ہوں، اور پھر اس کے بعد ایک قافلہ بھی آئے گا، وہ میری آنکھ نہیں دیکھے گی۔ یہ پیشن گوئی تو نبی کے ابو ذر کے اللہ کو جان دینے کے بعد کی ہے نا، تو جیسے ہی وہ اللہ کو جان دیتے ہیں ایک قافلہ گزرتا ہے۔ اب سنو قافلہ بھی کون؟ عبداللہ ابن مسعود حبر الامہ، جید صحابہ کرام۔ اگر فقہ حنفی کی بنیاد میں دو صحابہ کی بنیاد پہ کہوں نا، یا تو ایک سیدنا علی المرتضیٰ ہیں یا دوسرے حضرت عبداللہ ابن مسعود ہیں، جو علی کے دور میں کوفہ کے وائس چانسلر تھے اسلامک یونیورسٹی کے۔ تو یہ آتے ہیں اور ان کی بیوی ان کو اس قافلے کو روکتی ہے کہ یہ اللہ کے پیارے ہیں، ابو ذر ہے، اللہ کو جان دے چکے ہیں، جید صحابہ کرام میں ہیں یہ۔ تو جیسے یہ اترے قافلے کو روکا، آگے متوجہ ہوئے، آگے دیکھے تو ان کا جیسے ہی قریب ہوا دیکھا تو حضرت ابو ذر ہے، عبداللہ ابن مسعود کی چیخ نکل گئی۔ میں نے ایک زمانے میں نبی علیہ السلام سے پیشن گوئی بھی سنی تھی کہ ایسے ہی اللہ کو جان دے گا اور ایک قافلہ گزرے گا، یہ خبر نہیں تھی کہ اللہ کے نبی نے قافلے سے مراد میری ذات لی تھی۔ تو آج پھر ان کا جنازہ پڑا گیا، اللہ کو جان دے دی گئی۔ لوگ ہوتے ہیں زندہ ہو کے کوئی نہیں جانتا، آج کتنے سینکڑوں سال گزر جانے کے بعد یہ ایک زبان اور کتنے کان ان کو یاد کر رہے ہیں۔ کچھ ایسی شخصیات بھی ہوتی ہیں مر کے زندہ رہنے والی، کچھ ایسا ہو کہ ہمیں بھی اللہ ایسا رکھے نیکی کے حوالے سے۔ یہ وہ شخصیت ہے جس سے حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کے مزاج کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مزاج کو ملایا۔ 5ویں نمبر حدیث ہے حضرت عبادہ بن صامت کی، مسلم شریف کی روایت ہے۔ نبی علیہ السلام نے بڑی خوبصورتی سے ارشاد فرمایا، جس شخص نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں، اور آگے ایک قدم، اور عیسیٰ اللہ کے بندے ہیں اور ان کی بندی کے بیٹے ہیں، اور ان کا کلمہ ہے، تو جیسے مریم کی طرف اللہ رب العزت نے جیسے مناسب سمجھا تو ان کو پیدا فرمایا، اور اس کی روح ہے۔ جو یہ عقیدہ رکھ کے ایمان رکھے گا، جنت کے 8 دروازوں میں سے جس دروازے سے چاہے تم جنت میں داخل ہو جاؤ۔ یہ نبی علیہ السلام کی خوشخبری ہے، الحمدللہ ہم اسی میں سے ہیں، اللہ کو ماننے والے ہیں، اس کے نبی کو ماننے والے ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام کو بھی ماننے والے ہیں۔ میرا قرآن عیسیٰ کو مانتا ہے، صحیح ہے جی، تو ہم کیوں نہ مانیں؟ تو حضرت موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کی بھی ایک روایت ہے اس حوالے سے، مسند احمد کی روایت ہے، اس میں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا،
جو ایک لونڈی خریدے نوکرانی، آج کے دور کی نہیں، اس زمانے کی، اب میں اس پہ تشریح کروں تو لمبا ہو جائے گا، بس جنگی قیدی کو لونڈی کہتے ہیں، اچھی تعلیم دے، اچھی تربیت کرے مالک اس کا، پھر اچھی جگہ شادی کرے، اور ایسا معاملہ کرے گا تو پھر اس کو دو اجر ہوں گے، غلام کو بھی کہ وہ حق مالک کا بھی ادا کرتے اور اس کا بھی۔ اسی طرح یہ مثال دے کے ارشاد فرمایا، جو بندہ پہلے عیسائی تھا، عیسیٰ پہ ایمان لایا، انجیل پہ ایمان لایا، پھر نبی علیہ السلام تشریف لائے، پھر نبی علیہ السلام پہ انہوں نے کلمہ پڑھ کے قرآن پڑھ کے اس پہ ایمان لایا، تو اس کے لیے 2 شریعتوں پر عمل کرنے کی وجہ سے رب تعالیٰ ان کو بھی 2 دگنا اجر عطا فرمائیں گے۔ اور اس کی ایک مثال ملتی ہے، عبداللہ ابن سلام یہودی ہیں، یہودیوں کے علماء ہیں میں سے ہیں، تو یہ ایک ایسی شخصیت ہے کہ جیسے نبی علیہ السلام کو مدینے آتے دیکھا نا، تو جیسے دیکھا تو کہا اللہ کی قسم یہ چہرہ جھوٹا نہیں ہو سکتا، اتنا بابرکت ہے، اور کہا یا رسول اللہ آپ کو خبر نہیں ہے، مجھ یہود کی جو قوم ہے نا یہودی عبداللہ ابن سلام کی، یہ آپ جانتے نہیں ہو کیسی ہے، آپ کو میں ایک نمونہ دکھاتا ہوں یہ کیسی مکار اور چلاک اور مطلبی قوم ہے۔ اپنے آپ کو پردے میں عبداللہ ابن سلام نے چھپا دیا، اور آگے معاملہ یہ چلا کہ یہودیت قوم کو نبی علیہ السلام نے بلوایا اور کہا کہ عبداللہ ابن سلام نے کہا یا رسول اللہ ان سے ذرا میرا پوچھیے، تو جیسے نبی علیہ السلام نے یہودیوں سے کہا، ابھی ان کو نہیں پتا کہ عبداللہ ابن سلام ایمان لے کر آئے ہیں، کہو یہودیوں ذرا بتاؤ کہ عبداللہ ابن سلام تم میں کیسے ہیں؟ کہا بڑے سچے ہیں، سچوں کے سچے ہیں، بڑے شریف ہیں، اور جہاں پہ اگر وہ پیغام نکاح بھیجیں تو ان کو جواب اچھا دیا جائے، جہاں پہ بیٹھے تو قوم ان کی طرف متوجہ ہو جائے، اگر یہ اٹھ جائے تو چاہے جائیں، اگر سلام کریں تو لوگ جواب دیں، اگر بولیں تو لوگ متوجہ ہو کہ ان کی بات سنیں۔ کہا اچھا اتنے زبردست ہیں؟ کہا ٹھیک ہے۔ پردے سے عبداللہ ابن سلام اپنے آپ کو ایسے ہی ہٹا کے آگے تشریف لے آ کر کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ۔ اس پہ اب پلٹا کھاتا دیکھو اس قوم کا، کہا یہ اس کے بارے میں نبی تم پوچھ رہے تو یہ تو جھوٹا ہے، جھوٹوں کا جھوٹا ہے، یہ تو 2 نمبر ہے، یہ تو اگر کہیں پہ بیٹھے تو بولا نہ جائے، اگر کہیں پہ نکاح کا پیغام بھیجے تو سنا نہ جائے، بات کرے تو توجہ نہ کی جائے، سلام کرے تو جواب نہ دیا جائے، ایسی مطلبی قوم ہے۔ بس ظاہر واضح طور پہ آپ نبی کے دور میں دیکھو نا، عیسائیت بدل کے صحابی اور مسلمان بنے، پارسی بنے، آگ پرست بنے، مشرکین بنے۔ یہودیت میں نبی کے زمانے میں 15-20 سے زیادہ تاریخ نہیں ہے کہ آپ اٹھا سکو کہ اس سے زیادہ لوگ ایمان لے کر آئے ہوں یہودی نبی پر۔ اتنی مکار اور چلاک قوم ہے، جو آج کا چاہے اسرائیل ہو یا چاہے کل کا وہ معاملہ ہو۔ اسی طرح سلسلہ تو صحیح حدیث ہے، صوبان رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں میری امت کے 2 گروہ جنتی ہوں گے۔ نمبر 1 جو ہندوؤں سے لڑیں گے، جو ہمارا کل کا ٹاپک ہے غزوۃ الہند۔ دوسرا جو عیسیٰ علیہ السلام سے مل کر کفار کے خلاف جنگ کریں گے اور جہاد کریں گے۔ بڑی خوبصورت ترتیب ہوگی بھائی، اور اگر ان کے جنگ میں کوئی واپس آیا تو تب قیامت کی صبح تک ان کی توبہ قبول نہیں، اور ان کے جنگ میں آ کر کوئی اللہ کے لیے شہید ہوا تو کائنات کا اس وقت کا بدری صحابی جیسا افضل ثواب کے لحاظ سے، مرتبے کے لحاظ سے نہیں۔ تو یہ ایک خوبصورت ترتیب ان کے لیے۔ میں نے آپ کو سورۃ المریم 16واں پارہ اس کے اندر ارشاد عرض کی تھی کہ جب وہ حضرت مریم علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر آئی تھی نا، تو انہوں نے کیا کہا تھا؟ یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ کہتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ مسلم شریف کی روایت ہے کہ جب میں نجران میں آیا تو یہاں پہ مجھ سے عیسائی کہنے لگے کہ او مغیرہ، تمہارے قرآن 16واں پارہ سورۃ المریم، یہاں پہ تو حضرت مریم کو ہارون کی بہن کہا گیا ہے، حالانکہ ہارون تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے بہت پہلے کے، تو یہ کیا معاملہ ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے ان کو جواب عنایت فرمایا کہ وہ ہارون کوئی اور تھے اور یہ ہارون کوئی اور ہیں، اور بعض اوقات کسی نیک بندے کی بنیاد پہ بعد میں نام رکھا جاتا ہے۔ اب جیسے ایک بندے کا نام بلال ہے، اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ یہ صحابی رسول ہے، تو فرق ہوتا ہے۔ اسی طرح سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، یہ کافی لمبی حدیث ہے، بہت ساری باتیں الگ الگ حدیث میں بیان کر چکا ہوں، جو رہ چکی ہیں اور اس حدیث میں ہیں وہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائیں گے نا، 2 چادروں میں ملبوس ہوں گے، یہ اشارہ دے دیا، اور ان کو بآسانی تم پہچان لینا، اور نہائے ہوئے اس انداز سے کہ ان کے سر مبارک سے بالوں سے پانی ٹپک رہا ہوگا، آپ ایسے محسوس کرو، نبی حدیث بتاتی ہے جیسے ایک موتی گرتے ہوئے، اور وہ صلیب کو توڑ دیں گے، کیونکہ صلیب نشان ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ پھانسی دی گئی ہے، وہ تو دی نہیں گئی، تو اس نظریے کو توڑ دیں گے، خنزیر کو قتل کریں گے، دجال کے ساتھ لڑیں گے، اور پھر عیسیٰ علیہ السلام کا ابتدائی دور تو جنگ کا، کفار ختم، مکمل دور اسلام کا۔ اب ذرا امن کا انداز دیکھو، سانپ اور اونٹ کی آپس میں دوستی، نہ اونٹ ہے کہ سانپ کو رگڑے،
نہ سانپ ہے کہ اونٹ کو ڈسے، حتیٰ کہ حدیث بتاتی ہے زہریلے جانوروں سے اس کا زہر بھی نکال لیا جائے گا۔ آگے کہ چیتے اور گائے اکٹھے ہو کے پانی پئیں گے، چیتا اور گائے، ایک کا شکار ہے ایک شکاری ہے اور دونوں ایک ہی جگہ، اور بھیڑیوں اور بکریوں کے درمیان میں صلح، بآسانی ایک جگہ پہ کھڑے ہوں گے، بچے سانپوں سے کھیلیں گے، کوئی نقصان نہیں دیں گے۔ یہی عرصہ 40 سال کا رہے گا، پھر اس کے بعد آگے ترتیب اور کر دی جائے گی۔ جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، مسند احمد کی یہ روایت کے حوالے سے، فتنہ دجال نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مکمل بیان فرمایا ہے، بہت لمبی حدیث ہے، جو میں نے فتنہ دجال آپ کے سامنے بھی بیان کیا تھا، مکمل 4 گھنٹے کی ایک ترتیب 2 دنوں میں ہم نے چلائی تھی۔ تو یہاں پہ ارشاد فرمایا کہ آگے پھر حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نازل ہوں گے، اور اس حوالے سے بھی میں نے آپ کے سامنے کل بات رکھی تھی، جب وہ تشریف لائیں گے، صبح کی نماز کا ٹائم ہوگا، امام مہدی علیہ رضوان مصلی پہ کھڑے ہوں گے، اور دمشق کی جامع مسجد کی مشرقی سفید مینار پہ تشریف لائیں گے 2 فرشتوں کے سہارے سے، تو اقامت ہو چکی ہوگی، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آگے تشریف لائیں گے، تو ادھر امام مہدی ان کو فرمائیں گے کہ آپ امامت فرمائیے، نہیں، حضرت اللہ رب العزت نے امامت کا تمغہ امت محمدیہ کے چہرے کو سجایا ہے، تو آپ ہی ذرا امام بنیں گے، تو یہ قوم کی طرف۔ اچھا ایک اور بھی روایت ہے، یہ پہلی وہ نماز ہوگی جو امام مہدی پڑھائیں گے، باقی چاہے امامت صغرا ہو یا کبرا ہو، امامت صغرا کہتے ہیں مصلی کی امامت، امامت کبرا کہتے ہیں وزیر اعظم، آج کا ترجمہ، دونوں امامتیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دی جائیں گی، اور مکمل پروٹوکول کا جو معاملہ، اختیار کا جو معاملہ، بادشاہت کا جو معاملہ ہوگا، حضرت امام مہدی علیہ رضوان ان کو دے دیں گے، اور 40 سال کی عمر میں جب امام مہدی علیہ رضوان پہچانے جائیں گے، 7 سال تک تو 5 سال تک وہ خلافت کریں گے، اور ادھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے 45 سال میں حضرت عیسیٰ تشریف لائیں گے، اور اس کے بعد 2 سال یا ایک روایت کے مطابق 7 سال کریں گے، اور آگے 2 سال جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ امام مہدی مل کے کام کریں گے، باقی اللہ کو وہ جان دے دیں گے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام امام مہدی علیہ رضوان کا جنازہ پڑھائیں گے۔ اچھا پھر ایک اینڈ دیکھو، کر لے یہودیت جتنا مستی کرتی ہے، اینڈ مسلمانوں کا ہے، سنو کیسے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یا ان کے ماننے والے جب یہودیت کا تعاقب کر کے ان کو قتل کرنے کے لیے نکلیں گے نا، اب اللہ کی اس انداز سے مدد ہوگی کہ اے یہودی جتنا تو 2 نمبر مکار بن چکا ہے نا، 2 نمبری اور مکاری کر چکا ہے نا، چاہے تمہارے طرف سے میرے ملک کے، میرے مسلم ممالک میں ایک نعرہ لگے میرا جسم میری مرضی، یا عورت کی آزادی کے نام سے، یا اس جیسے جتنے بھی تم نے فتنے پھیلائے ہیں، عورت کے ذریعے سے، مال کے ذریعے سے، یا جس طریقے سے بھی، یہ میں کہا کرتا ہوں کہ عورت کی آزادی نہیں ہے، یہ ان کا جو نعرہ ہے نا، یہ عورت تک پہنچنے کی آزادی ہے، جو اسلام کبھی گوارا نہیں کرے گا، جو بھی ہے وہ فتنے ختم۔ اب حدیث بتاتی ہے یہودی درخت کے پیچھے چھپے گا، درخت کہے گا میرے پیچھے چھپا ہوا ہے، آؤ قتل کرو، پتھر کے پیچھے چھپا ہوا ہوگا، پتھر ہٹ کے لڑک کے کہے گا اے اللہ کے بندے یہ یہودی میرے پیچھے چھپا ہوا ہے، مجھے اور محسوس ہوتی ہے کہ میں اللہ کا پتھر ہو کے اس خبیث کو کیوں میں پناہ دوں، آؤ اسے قتل کرو۔ یہ ایک خوبصورت ترتیب مسلمانوں کے لیے چلائی جائے گی۔ ابن ماجہ کی روایت ہے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے یہ بات ترتیب بتائی گئی کہ معراج کی رات جب قیامت کا ذکر کیا گیا تھا، یہ میں نے پہلے بھی ذکر کیا ہے کہ وہاں پہ قیامت کے حوالے سے نہ ابراہیم علیہ السلام کو پتہ تھا نہ موسیٰ علیہ السلام کو پتہ تھا، جو پتہ تھا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، انہوں نے بتایا کہ مجھے بھیجا جائے گا، پھر یاجوج ماجوج آئیں گے، میں ان کو بھی قتل کروں گا، پھر وہ پہلے تو اتنی بربادی کریں گے، بہت بڑے سمندر سے یہ قوم آئے گی اور گزرے گی، پیچھے سے جو ان کا آخری بندہ سمندر کو کراس کرے گا نا، وہ خشکی ہو چکی ہوگی، اتنی شدت کی وہ مخلوق ہوگی، اور آتے جاتے کو کھا لیں گے، اور اس کے ساتھ اتنی ترتیب ہوگی کہ مسلمان ان کا تو مقابلہ نہیں کر سکیں گے، تو عیسیٰ علیہ السلام لے کر اپنی قوم کو پہاڑوں پہ چل جائیں گے، پھر اللہ رب العزت سے دعا کریں گے تو اللہ رب العزت ان کو مارے گا، پھر اتنی گندی بدبو ہوگی، حدیث بتاتی ہے بہترین بارش ہوگی، بس اٹھا کے اللہ کے حکم سے ان کو جہاں پہ پھینکنا ہوگا اللہ رب العزت پھینکوا دیں گے اور معاملہ کلیئر کر دیں گے۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے اللہ رب العزت نے خوبصورت آسانی سے ترتیب چلائی۔ بخاری کی روایت ہے، 3 بندے ہیں جو بچے ہیں، بچپن میں ماں کی گود میں بولے ہیں۔ نمبر 1 حضرت عیسیٰ علیہ السلام، واضح طور پہ بتا چکا ہوں۔ دوسرا بنی اسرائیل کا ایک عابد تھا جریج، اس کے لیے بچپن سے میں بولا گیا۔ کیسے؟ جریج ایک عابد ہے، نماز میں کھڑا ہے، ماں نے بلایا ہے، چاہت کیا کہ میں کیسے ماں کو آواز دوں، 1-2 بار آواز نہ اس کے مجھے دینے پر جریج نے آواز نہیں دی، تو اس پر ماں نے غصے میں کہا کہ اللہ اے جریج تمہیں اس وقت تک موت نہ دے جب تک کہ تم کسی زانی عورت کا منہ نہ دیکھ لو۔ غصے میں ماں نے یہ جملہ کہہ دیا، تو اس پر جریج ایک عابد تھا،
اس کی علیحدہ عبادت گاہ تھی، پورے لوگوں میں عابد اور نیک صالح مشہور تھا اور واقعتاً ہی نیک تھا۔ تو اس پر ایک زانیہ عورت ایک دن آتی ہے اور جریج کو کہتی ہے کہ میں اپنے آپ پہ تمہیں قابو دیتی ہوں، میرے ساتھ بدکاری کرو۔ تو اس نے کہا اللہ کی امان میں تو ایسا نہیں کر سکتا۔ تو یہ عورت باہر گئی، کسی چرواہے کے ساتھ منہ کالا کیا، اور جب اسے حمل ٹھہرا، بچہ پیدا ہوا، تو لوگوں نے پوچھا یہ کس کا ہے؟ تو اپنے آپ کو بچانے کے لیے اس نے کہا کہ یہ جو جریج نامی اتنا بڑا ولی بنا پھرتا ہے نا، تو یہ گویا یہ اس دور کی یہ عورت میڈیا مزاج تھی، حق والوں کو جھوٹا کہنا۔ تو پھر اس کے لیے کہہ دیا گیا کہ یہ تو اس کا بچہ ہے، اس نے میرے ساتھ برائی کی ہے۔ تو لوگوں نے اکٹھا ایک دوسرے کو جمع کیا، ان کے جو عبادت گاہ تھی اس کو بھی گرا دیا اور اس کو بھی کافی مارا، بدتمیزانہ لہجے سے بات کی۔ تو بچہ جو زانی شدہ عورت کا تھا، یہ بچہ بول پڑا، کس کے ساتھ ظلم کر رہے ہو؟ میں اس کا بچہ نہیں ہوں، میں زنا سے پیدا شدہ جو بچہ ہوں، میں چرواہے کا ہوں، یہ میری ماں جھوٹ بول رہی ہے۔ تو لوگ شرمندہ ہوئے، کہا کہ ہم آپ کو یہ سونے کا بنا کے دیتے ہیں۔ کہا نہیں، جیسا مٹی کا تھا ویسے مٹی کا بناؤ، ہم نے مٹی کے اندر جانا ہے۔ اور تیسری ایک عورت بنی اسرائیل کی ہے، حدیث کے مطابق، بخاری کی روایت ہے یہ بھی، کہ ایک عورت ہے اپنے دودھ پیتے بچے کو اپنے سینے کے ساتھ لگائے ہوئے ہے۔ ایک خوبصورت نوجوان باہر سے عورت نے دیکھا اور وہ چل رہا تھا، تو ادھر ہی اس عورت نے دعا کی، اے اللہ یہ جو بندہ چل رہا ہے نا، میرے بیٹے دودھ پیتے کو اس جیسا بنانا۔ تو بچہ ماں کے سینے سے پستان سے منہ لگائے ہوئے، منہ کھولا، متوجہ ہوا، سر اٹھایا، ماں کی طرف دیکھ کر دعا کرنے لگا، اے اللہ جو میری ماں نے دعا کی ہے نا، اسے قبول نہ کرنا، مجھے اس جیسا نہ بنانا۔ اور پھر اس کے بعد آگے ایک لونڈی جا رہی ہے جس کا مالک اس کے اوپر ظلم کرتا جا رہا ہے اور زنا کے الزام میں اسے مارا جا رہا ہے۔ تو عورت نے کہا اے اللہ میرے بچے کو اس جیسا نہ بنانا۔ تو دودھ وہ پی رہا تھا، دوبارہ اس نے منہ ہٹایا، ویسے متوجہ ہوا اور دعا کی رب سے، اے اللہ مجھے اس جیسا بنانا۔ تمہارے کہا تمہیں کیا ہو گیا، تم ایسی بات کر رہے ہو؟ کہا امی جسے تم نے بظاہر اچھا کہا ہے نا، یہ 2 نمبر ظالم مکار عیار چلاک ہے، میں کیوں ظالم بنوں؟ اور اے امی جان جسے تم بظاہر لوگوں کے ہاتھوں سے مارتا ہوا مار کھاتا ہوا دیکھ رہی ہو نا، وہ اللہ والی ہے، وہ نیک ہے۔ تو یہ بات ممکن ہے کہ لوگ کہیں پہ کسی کو غلط سمجھیں، لیکن اللہ کے یہاں اس کی بڑی ترتیب ہو۔ چلو جی، یہ ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بات ہے۔ واپسی پہ بھی چند ایک باتیں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ مسند احمد کی روایت کے مطابق بتاتے ہیں، اور لوگوں تم امت محمدیہ کا کیا حال ہوگا کہ جب تم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے اور امام بھی تمہارے اندر سے ہی ہوگا۔ اور ان کی صفات کیا ہے کہ وہ ایک منصف حاکم بن کے آئیں گے، نہ صرف انصاف کرنا کیا ہے، سمندر اگل دیں گے۔ اس انداز سے انصاف کی انتہا ہوگی، کسی کو کسی سے کسی قسم کا کوئی ڈر اور خوف نہیں ہوگا، ظلم کو تو ختم ہی کر دیں گے، اور صلیب کو توڑیں گے، جزیہ ختم کریں گے، خنزیر کو قتل کریں گے، حتیٰ کہ مال اتنا ہو جائے گا کہ کوئی اسے قبول کرنے پہ راضی نہیں ہوگا۔ اور آگے حذیفہ بن اسید غفاری رضی اللہ عنہ مسلم شریف کی روایت کے حوالے سے بتاتے ہیں کہ ہم ایک بار قیامت کا ذکر کر رہے تھے، تو اس پر نبی علیہ السلام پہنچے، کیا کر رہے ہو؟ یا اصلہ قیامت کا ذکر۔ فرمایا جب تک 10 چیزیں ظاہر نہ ہو جائیں نا، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں بتاتا ہوں کہ قیامت ہرگز نہیں آئے گی۔ یا اصلہ وہ کون سی؟ نمبر 1 دھواں، دجال، زمین کا جانور نکلنا، سورج کا مغرب سے نکلنا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اترنا، یاجوج ماجوج کا آنا، 3 جگہ زمین کو دھسا دیا جائے گا، ایک مشرق، ایک مغرب اور ایک جزیرہ عرب میں۔ یہ ساری کی ساری جب ترتیبیں ہو جائیں گی، پھر اس کے بعد جا کے قیامت آئے گی۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے بات ہے۔ قرآن پاک کی ایک آخری آیت کی طرف توجہ دے کے، ابتدا میں نے سوچا تھا کہ قرآن سے، تو انتہا بھی قرآن پہ بات ختم کرتے ہیں۔ پھر یہاں پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عیسائی کیا کہتے ہیں؟ اللہ کا بیٹا، اس کی عبادت بھی کرتے ہیں۔ اس حوالے سے اتنی عجیب ترین روایت، بلکہ قرآن پاک کی آیت نازل ہوئی کہ لوگ حیران ہو گئے، مسلمان پریشان ہو گئے اور مشرکین خوش ہو گئے۔ کیسے؟ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، او مشرکو یاد رکھو، یہ مجھ اللہ کی طرف سے واضح طور پہ فتویٰ ہے۔ قرآن پاک سورۃ الانبیاء اقترب للناس پارہ آیت نمبر 98، رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم انتم لہا واردون، کہ وہ لوگوں تم میں سے جو جس کی عبادت کرتا ہے اللہ کو چھوڑ کے، میں سب کو جہنم میں ڈالوں گا۔ یہ کفار پہ جب یہ آیت واضح ہوئی نا، وہ مایوس ہو گئے۔ تو ایک بندہ مشرک ان کے پاس آ کر کہنے لگا مایوس کیوں ہو؟ کہا دیکھو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو ان پہ ایک آج آیت اتری ہے کہ اللہ کے علاوہ جو بندے جس کی عبادت کرتے ہیں، عبادت کرنے والے مشرک، عابد، اور جس کی عبادت کرتے ہیں معبود، دونوں کو ہم جہنم میں ڈالیں گے۔ تو یہ نبی کی باتیں دیکھو کتنی مایوس ہمیں کرتی ہے۔ تو وہ مشرک اٹھا فلاسفر بنتا ہوا، کہا اللہ کے بندو یہ تو تمہارے حق میں ہے،
اگر ایسی بات ہے تو عیسیٰ علیہ السلام کی بھی تو عیسائی عبادت کرتے ہیں، تو پھر کیا اس کو بھی اللہ رب العزت جہنم میں نعوذ باللہ ڈالیں گے؟ کیونکہ آیت نے کیا کہا ہے، تم جس کی عبادت کرتے ہو اس کو بھی ڈالوں گا، اور جو تم عبادت کرتے ہو تمہیں بھی ڈالوں گا۔ تو اس پہ کہا کہ کیا بہترین بات ہے، او نبی علیہ السلام کو نعوذ باللہ خاموش کرائے۔ اگر اللہ اپنے علاوہ معبودوں کو جو ڈالے گا جو باطل ہیں، تو عیسیٰ علیہ السلام بھی تو ان میں ہیں۔ تو یہاں پہ ارشاد فرمایا گیا، تو یہ قوم نبی علیہ السلام کے پاس آتی ہے، اے نبی تمہارا رب کہہ رہا ہے کہ نبی اللہ رب العزت کے علاوہ سارے باقی معبود جو قرار دیے گئے ہیں جہنم میں جائیں گے، تو پھر اس کا کیا ہوگا؟ تو یہاں پہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ جب اے پیغمبر جی ولما، یہ قرآن پاک سورۃ الزخرف 25 پارہ آیت نمبر 97 ہے، ولما ضرب ابن مریم مثلا، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب ہم نے یہ مثال بیان کی تھی نا کہ کیا وہ معاملہ ہوگا اور کس کو جہنم میں ڈالا جائے گا، اذا قومک منہ یصدون، تو آپ کی قوم آپ سے جھگڑنے آ گئی تھی۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ وقالوا آلہتنا خیر ام ہوا ما ضربوہ لک الا جدلا بل ہم قوم خصمون، اور کہنے لگے کہ ہمارے معبود بہتر ہیں یا وہ، انہوں نے تمہارے سامنے یہ مثال محض کٹ حجتی کے لیے دی ہے، بلکہ یہ لوگ ہی تو جھگڑالو ہیں۔ یہاں پہ اللہ رب العزت نے بہترین ارشاد فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو ہم نے جہنم میں نہیں ڈالنا، اگرچہ تم اس کو خدا مانتے ہو۔ کیوں؟ وجہ ان ہوا الا عبد انعمنا علیہ، وہ تو ہمارے پیارے بندے ہیں، ہم نے تو ان کے اوپر انعام کیا۔ وجعلناہ مثلا لبنی اسرائیل، ہم نے تو ایک بہترین خوبصورت نمونہ بنا کے بنی اسرائیل کے لیے بنایا تھا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ رب تعالیٰ کی مفاہیم کی طرف اتریں، اللہ نے ہر اس شخص کو جہنم میں ڈالنا ہے کہ جس نے کہا ہو کہ میں خدا ہوں میری عبادت کرو، یا وہ اپنی عبادت کرانے پہ راضی ہوگا۔ نہ عیسیٰ نے کہا ہے کہ میری عبادت کرو، نہ عیسیٰ اس بات پہ راضی ہے کہ میری عبادت کرو، حتیٰ کہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کل قیامت دن رب تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو جو جمع فرمائیں گے، اے عیسیٰ کیا تم نے کہا تھا قوم کو کہ تمہاری عبادت کریں؟ اے اللہ تو خوب جانتا ہے میں نے ایسا نہیں کہا تھا۔ اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور کل ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے 3 ٹاپک ملا کر، آپ تھوڑا گھبرائیں نہیں، آپ کہو کہ ایک ٹاپک 1.5 گھنٹے سے اوپر 2 گھنٹے کو ہاتھ لگانے کو ہے تو پتہ نہیں 3 کا کیا ہوگا، نہیں وہ چھوٹے چھوٹے ہیں اس وجہ سے میں نے ان کو اکٹھا کر دیا۔ نمبر 1 یاجوج ماجوج، نمبر 2 ابن سیاد۔ ابن سیاد نبی علیہ السلام کے دور کا چھوٹا دجال تھا، اس کی کچھ حرکتیں ایسی عجیب تھی کہ صحابہ کو حیران کر دیتی تھی۔ نبی علیہ السلام خود اس کے پیچھے بعض اوقات لگے رہتے تھے کہ اس کی حقیقت تو جانے، اور کچھ حرکتیں اس کی عام انسانوں جیسی تھی۔ اب عام انسانوں جیسا دیکھو تو انسان کو تسلی ہو، اور ہر عجیب حرکتیں دیکھو تو یہ دجال لگتا تھا۔ بلکہ حضرت عمر نے تو قسم اٹھا لی تھی، میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں یہی ہی تو دجال ہے۔ تو یہ کیا معاملہ پھر اس وقت دیکھیں گے۔ اور تیسرا ٹاپک وہ ہے غزوۃ الہند، کہ ہندوستان سے لڑائی ہوگی بڑے ٹکا کے بہترین طریقے سے۔ اگر آج ہمارا بڑا سردار یہ کہے کہ ہمارے پاس اسلحہ نہیں ہے، صحیح معنوں میں نہیں لڑ سکتے، تو انشاءاللہ آئندہ اللہ والے پھر اللہ پیدا کرے گا اور وہ چڑھائی کریں گے، تو اس ملک کی بھی آبیاری ہوگی، فائدہ ہوگا، پھلے گا پھولے گا، اور انشاءاللہ اس دشمنوں کی بھی خواب خاصر ہوگی۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کسی بھائی کا کوئی سوال ہو تو وہ کر سکتا ہے۔ ہمارا ٹائم مکمل ہو چکا ہے، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آپ میں سے کوئی ساتھی جانا چاہتا ہے تو میری طرف سے اجازت ہے، اگر آپ تشریف فرما ہے کوئی سوال کرنا چاہیں تو مرحبا۔ حضرت صاحب یہ تبلیغ میں یہ کہتے ہیں نا کہ جب تک ایک مسلمان ہوئے گا قیامت نہیں آئے گی۔ جی جی، تو قیامت یعنی مسلمان جب ختم ہو جائیں گے تو پھر قیامت آئے گی۔ 110%۔ نہ صرف یہ تبلیغ میں کہا جاتا ہے بلکہ میں آپ کو اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام کا فرمان بتاؤں، جب تک زمین پہ کوئی اللہ اللہ کہنے والا ہے اس وقت تک ہرگز قیامت نہیں آ سکتی۔ یہ جو غیر آج مسلمانوں کو مارنے پہ تلا ہوا ہے، یہی ہی مسلمان کا وجود ہی تو دنیا کو بچائے ہوئے ہے۔ صحیح ہے، یہ اس شاخ کو کاٹ رہے ہیں جس پہ خود بیٹھے ہیں، صحیح ہے نا۔ تو اور پھر اس کے بعد ایک رذیل ترین قوم آئے گی، یہ عیسیٰ علیہ السلام کی ترتیب کے بعد حدیث پاک میں آتا ہے، عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، یاجوج ماجوج آئیں گے، پھر وہ مریں گے، پھر عیسیٰ علیہ السلام اللہ کو جان دیں گے، پھر اس کے بعد ہر آتا بندہ اپنے پچھلے بندے سے زیادہ بدتر ہوتا جائے گا، پھر ہوتے ہوتے ایک ایسی ترتیب چلے گی کہ اللہ رب العزت ہوا بھیجے گا، حدیث بتا رہی ہے، اور اس ہوا میں یہ فائدہ ہوگا کہ جن جن مسلمانوں کو آ کے وہ لگے گی ناک میں یا بغل کے نیچے، ان کو دانا ہوگا، تھوڑا سا بخار زکام، اور وہ اللہ کو جان دے دیں گے۔ اس ہوا نے کسی مرد مومن یا کسی عورت مومن کو اس دنیا پہ زندہ نہیں رکھنا، عزت سے سنبھال لینا ہے۔ حتیٰ کہ حدیث بتاتی ہے اگر تم میں سے کوئی مومن پہاڑ کے جگر یعنی سرنگ ہی کہہ دیں، اگر ادھر بھی موجود ہوگا نا، یہ ہوا اللہ کے حکم سے ادھر بھی آئے گی، ناک میں آئے گی، اور مومن کو اللہ کو جان۔ پھر اس کے بعد رذیل ترین کائنات کے لوگ ہوں گے، اللہ کیا شرک پسند کریں گے، ننگے گھومیں گے، 4 میں کھڑے ہو کے زنا کریں گے، ایسے رذیل ترین انسانوں پہ